کہ اسمبلی جناب اسپیکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب. السلام علیکم. تلاوت فرمائیں قاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. لیو اپلیکیشنز. جناب فضل شکور خان آج کے لیے، جناب فہیم احمد صاحب آج کے لیے، جناب فضل حکیم خان آج کے لیے، اجمل خان صاحب آج کے لیے، سراج الدین صاحب آج کے لیے، انور زیب خان آج کے لیے، محب اللہ خان آج کے لیے، ولسن وزیر صاحب آج کے لیے، اقبال وزیر صاحب آج کے لیے، آسیہ اسد صاحبہ آج کے لیے، سمیہ بی بی آج کے لیے، عائشہ نعیم صاحبہ آج کے لیے، محترمہ بصیرت خان صاحبہ آج کے لیے، نگہت یاسمین اورگزئی صاحبہ آج کے لیے، محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ آج کے لیے، صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب آج کے لیے، کامران بنگش صاحب آج کے لیے، سردار یوسف زمان صاحب آج کے لیے، سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب آج کے لیے، جناب شفیق شیر صاحب آج کے لیے، جناب ہدایت الرحمان صاحب آج کے لیے، محترمہ انیتا محسود صاحبہ آج کے لیے. Is this the desire of the House that leave may be granted? Leave granted. Nomination of the panel of chairman. میں یہ nominations وغیرہ کر لوں. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 14 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby nominate the following members in order of priority to form a panel of chairmen for the current session. Mr. Muhammad Idris Khan MPA, Dr. Asya Asad Sahab MPA, Mr. Abdul Salam Sahab MPA, Maulana Lutfur Rahman Sahab MPA. Constitution of Petition Committee. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby constitute a committee on petition comprising the following members under the chairmanship of Mr. Mahmood John, Honorable Deputy Speaker. Mr. Muhammad Idris Khan MPA, Mr. Sultan Muhammad Khan MPA, Mr. Arshad Ayub Khan MPA, Mr. Asif Khan MPA, Mr. Khushdil Khan MPA, Malik Badshah Saleh Khan MPA. جی خوشدل خان صاحب. جی سر تھینک یو ویری مچ. سر اگر آپ بزنس کرنا چاہیں تو کر لیں. میرا جنرل پوائنٹ آف آرڈر ہے, کوئی مطلب لیگل نہیں ہے. تو اگر آپ مطلب دوسری تو میں جنرل پوائنٹ آف آرڈر ہے. میں جی سر آپ کی مرضی ہو, جس طرح آپ کا حکم ہے اگر تو میں ایک دو تین باتیں کر لیتا ہوں. کر لیں جی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا اس لیے میں عرض کر لیا کیونکہ قانون سے واقفیت ہوتے ہوئے پوائنٹ آف آرڈر جو ہوتے وہ لیگل ہوتا ہے یا اس قسم کنسٹیٹیوشنل کوئی مطلب پروسیڈنگ میں ہو تو, لیکن یہاں میں جنرل پوائنٹ آف آرڈر بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ وہ مسائل سے عوام کے اور سب سے جو درینہ مسئلہ ہے عوام کا اور خاص کر پختونخوا کا اور پھر ہمارے حلقے کا, وہ ہے جناب بجلی کی لوڈ شیڈنگ
اور اس طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ. سر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ عید کے دنوں میں پیسکو کا بجلی والوں کا لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے ہیں, جو اعلان شدہ وہ بھی نہیں کرتے, لیکن اس دفعہ انہوں نے عید کے ایام میں بھی انہوں نے اتنا بے انتہائی اور بے دردی سے لوڈ شیڈنگ کیا کہ لوگوں کے جو عید الاضحیٰ کے گوشت تھا, جو قربانی کے گوشت تھے, وہ بھی مطلب ضائع ہو چکے. دوسری بات یہ سر, میں نے اس دوران پیسکو کی چیف کے ساتھ رابطہ کر کے تھک چکا ہوں, ایکشن کے ساتھ رابطہ کر کے تھک چکا ہوں. اب نہ وہ ہم سے ملتے ہیں نہ ہماری بات سنتے, تو سر ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کہ جب ہم ٹیلی فون کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں مطلب میٹنگ میں ہیں, وہ پلانا جگہ پر میٹنگ پر ہے. تو سر اس پر آپ نے ان کو کافی مطلب دفعہ اسمبلی میں بلایا ہے, آپ نے ان کو باتیں بھی کی ہے, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا. اگر ہم بل کو اٹھاتے ہیں تو بل مطلب اس سے زیادہ آتے ہیں اور ہم ادا کرتے ہیں. اس طرح یہ گیس کا معاملہ ہے, اب گیس بھی ہمارے نہیں ہے, اور پھر یہ گرمیوں کے موسم میں گیس کا نہ ہونا عقل سے مطلب باہر کی بات ہے کہ گرمی کو دیکھو, گیس کی نایابی کو دیکھی, وجہ کیا ہے. پھر سر اس سے پانی بھی ملنے کے پانی بھی نہیں ہے ہمارے علاقے میں. تو اس وقت مطلب پانی کے لیے بھی لوگ جھگڑا کر رہے تھے, کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی ہے, جب گیس نہیں ہوتی ہے, تو ان کی ٹیوب ویل بھی کام نہیں کرتے, کہاں سے. تو یہ دوسری سر ہماری بات یہ ہے کہ یہاں پر سر آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی پی ایم ایس کی ایک امتحان ہو چکا ہے, اور دھرنا بھی ان نوجوانوں کا ہے سامنے پریس کلب کے ساتھ. انہوں نے پبلک کمیشن نے اپنی طرف سے ایک پالیسی بنا رکھی ہے, ایک ریگولیشن میں امینڈمنٹ لائی ہے جو کہ رولز کے متضاد میں ہے. انہوں نے پی ایم ایس کے لیے بھی انہوں نے ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ رکھا ہے, اور انہوں نے جو حد لگایا تھا 70 مارکس, کہ جو بھی 70 مارکس لے لیں گے تو ہی ول بی ایلیجیبل ٹو اپیئر ان دا ریٹن ایگزامینیشن ایز پرسکرائب بائی دی رولز. اور اس رول 6 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسے مطلب جس میں ریٹن ایگزامینیشن ہو تو اس کے لیے مطلب یہ ایپٹیچیوڈ یا اسکرین ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا ہے, لیکن انہوں نے اس کر دیا, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان مطلب ایسے رہ چکے ہیں. لہذا میں اس اسمبلی سے ساتھیوں سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پبلک کمیشن کے اس کو مطلب ہدایت کریں کہ آپ کو ریوزٹ کریں, کیونکہ بہت سارے مطلب لڑکے رہ چکے ہیں اور بہت نوجوان ہیں غربت سے. جب ایک غربت میں اتنے تعلیم حاصل کر کے مطلب وہ امتحان دے دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب ایلیجیبل نہیں ہے, اور ریٹن ایگزامینیشن ابھی تک نہیں ہوا. سر تیسرا جو میرا جرنل ہے وہ یہ 28 ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کے الاؤنسز کا ہے. سر یہ بہت زیادتی ہے, جب آپ ایک آفیسر کو مطلب دیتے ہیں اور دوسرے آفیسر کو نہیں دیتے تو یہ ڈسکریمنیشن میں بھی آتا ہے, یہ بنیادی حقوق میں بھی آتے ہیں. تو سر اس پر مطلب اگر آپ حکومت سے رابطہ کر لیں کہ ان کے یہ گریونسز جو ہے وہ لیگل گریونسز ہے, فیکٹس پر بیس کرتے ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو. میں فضل الہی صاحب, سر میرے اس پہ کالر نوٹس ہے نا دونوں پہ, یہ وابڈا والا ایشو ختم ہو یہ جائے, وابڈا پہ نہیں ہے, یہ وابڈا پہ بول رہے ہیں, وہ بات کریں. اس سر کے میں بعد آپ آپ کو کو شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جیسے آپ کو اور سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ یہ وابڈا پہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اسپیکر صاحب, وابڈا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ڈیڈ باڈی ہے, اور بالکل اس میں وہ کام کیا جاتا ہے جیسے ایک ڈیڈ باڈی کیجویلٹی میں پہنچ جاتی ہے اور ایسے ہی سولا کاٹے وغیرہ لگا دیتے ہیں اس کو. وابڈا کو جو ایشو ہے سر وہ یہ ہے کہ جتنی فرض کے ایک فیڈر ہے, ایک لائن ہے, وہ 40 سال پرانا ہے, اور اس پہ آپ دیکھیں اپنے ابتاباد میں آپ دیکھیں سر کہ آبادی کے جو ریشو ہے وہ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے. اس میں اسپیکر صاحب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اور میرے خیال میں کہ جتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ یہ متفق ہوں گے. اسپیکر صاحب, جو قومی اسمبلی کے ممبران صاحبان ہیں ان کو آپ کہہ دیں, وزیر اعظم صاحب کو آپ کہہ دیں ایک ڈیلیگیشن بنا دیں اور سب کو لے جائیں اسلام آباد آپ کی سربراہی. اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہو تو میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں. کوئی حل نہیں, اس کا حل یہ ہے کہ ادھر لے جائیں اور جتنے بھی فیڈر اوور لوڈ ہیں نئے بنائے جائیں. جو جس ضلع میں گریڈ اوور لوڈ ہے اس کے لیے نئے گریڈ اسٹیشن بنائے جائیں. اس کے لیے جتنے بھی میرے خیال میں کہ اگر پشاور میں 4 ایم این ایز ہیں یا 5 ہیں ان کو بھی فنڈ دینے کی بجائے وابڈا پہ یوٹیلائز کریں. اور جو گیس کا ایشو ہے یہ بھی بہت شدید ہے.
اور جو بھی مسئلے ہیں ان وابڈا اور گیس کے پیدا کردہ ہیں، اور یہ بالکل ڈیڈ باڈی والے کام کر رہے ہیں، صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، پورے ایوان سے میری درخواست ہے کہ یہاں پر آپ آج اعلان کریں اور ان سے تحریر لیں، جو فیڈرل منسٹر ہیں اس صاحب کو بھی بٹھا دیں، وزیر اعظم صاحب کو بٹھا دیں، اور پورے اسمبلی کو لے جائیں، جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے بھائی یا گورنمنٹ کے سب کو لے جائیں۔ تو آپ یقین کریں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو میرے خیال میں کہ جس طرح گزشتہ دور میں مذاق کیا ہے اس دو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور بالکل وہی ڈیڈ باڈی کا میں لفظ دوبارہ استعمال کروں گا کہ اسی طرح کام کیا، اسی طرح جو آنے والے جو نسلیں ہیں وہ ہمیں بھی برا بھلا کہیں گے۔ تو اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ اگر ہے، میں چیلنج کرتا ہوں وابڈا کو بھی اور پورے ملک میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ اس کا حل نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، برائے کرم آپ جو ہیں یا تو ہم یہاں پہ قرارداد لائیں اور جتنے بھی ایم این ایز ہے خیبر پختونخوا کے، ان کے فنڈ کو بند کیا جائے اور ان کو آپ پابند بنائیں کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف وابڈا اور گیس میں اپنے فنڈ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اسپیکر صاحب، میری یہ التجا ہے، آپ مہربانی کریں، کوئی بھی دوست ہے اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو کائنڈلی اس پر یہ بات کریں۔ میاں نثار گل صاحب، لوہی صاحب وابڈا پہ بات کرنی ہے، وابڈا پہ، وہ بعد میں ذرا یہ ایشو وابڈا والا ختم ہو جائے پھر آپ آ جائیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ خوشدل صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا یہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں آپ کے بڑا بات بھی ہوگا۔ ابھی عید گزری ہے جی، آپ یقین کریں کہ لوگوں کے قربانیاں کے گوشت لوگوں نے باہر پھینک دیے ہیں اس لیے کہ وابڈا بجلی نہیں دے رہی تھی، فریج بند پڑے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ دو محکمے SNGPL اور وابڈا، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، عوامی احتجاج کے باوجود، ایڈمنسٹریشن کے باوجود، کسی کی بھی بات نہیں ماننے والے، نہ اس عید میں گیس تھی اور نہ بجلی تھی۔ میں آپ کی وساطت سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم کدھر جائیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے متنی میں لوگ لکھ رہے تھے 3 گھنٹے روڈ بلاک تھی جنوبی اضلاع کی، بجلی کی وجہ سے لوگ پشاور نہیں آ سکتے تھے۔ ہم گھروں میں جب بیٹھتے ہیں تو جلوس آتے ہیں ہمارے پاس کہ آپ لوگ ہمارے نمائندے ہیں، آپ لوگ SNGPL کو اور وابڈا والوں کو لگام کیوں نہیں دے سکتے؟ جناب اسپیکر، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ گیس ہم پوری صوبے کو دے رہے ہیں، شکر الحمدللہ کرک والی، لیکن جب اب کرک کی ایک ماں ایک بیٹی لکڑی جلا رہی ہو اس کو گیس نہ ملے تو یہ گیس پنجاب جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ بجلی ہماری نہیں، گیس ہماری نہیں۔ اب جگہ جگہ پہ، ابھی پچھلے دنوں پہلے شناؤ گوڑی خیل میں ملک ظفر اعظم کال کا ہے، ادھر بہت کافی لوگ جمع ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے۔ میرے حلقے میں خود مجھے بلایا گیا تھا، تقریباً 1500 لوگ تھے کہ آپ لوگ ہماری نمائندگی کریں۔ اگر ہم اٹھتے ہیں، کمپنی کو بند کرتے ہیں، گیس کمپنی کو بند کرتے ہیں، SNGPL کو بند کرتے ہیں، پھر سر حکومت کہتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن گیا، آپ لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا، لیکن جب آئین کی پاسداری نہیں ہوتی، گیس ہمیں نہیں ملتی، بجلی ہمیں نہیں ملتی، یقین کریں کہ SNGPL والے اتنے خسر بنی ہوئے جناب اسپیکر کہ ہمارے کرک میں روڈوں کو، پبلک ہیلتھ کی اسکیموں کو، کیڑ کے پائپ بچھا رہے ہیں صرف، اور 7 ارب کا پروجیکٹ منظور ہے اور اس میں چوریاں ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں پائپ مل جائیں گے لیکن گیس نہیں ملے گا۔ میں آپ کی وساطت سے اکبر ایوب صاحب بیٹی ہوئے اس کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس کے لیے کمیٹی بنا دے۔ آپ کے پیسے SNGPL والے ضائع کر رہے ہیں، 50% اس میں رائلٹی ہمارا اور 50% SNGPL کا، لیکن وہ پائپ پرانے کو جوڑ کے اور نئے پائپوں کے وہ نکال رہے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں، اور کل آپ کہیں گے کہ ہم نے آپ لوگوں کو 7 ارب کا پروجیکٹ دیا تھا۔ میں مدبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی جلوس نہیں کرنا چاہتے، ہم کمپنیاں بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کوئی بیٹھتا نہیں ہے ہم ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں غصہ کرتے ہیں کہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے۔ میں آپ کو پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے جلدی سے جلدی کمیٹی بھجوائے، SNGPL والوں کو بلائیں، آپ اپنے MNA کو بلائیں، دونوں MPS کو بلائیں، بلکہ کوار ڈویژن کے بھی سارے MPS کو بلائیں، MNAs کو بلائیں کہ اس کے لیے ایک میکانزم ہو اور یہ پیسہ صحیح خرچ ہو۔ اور وابڈا والوں کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تھینک یو سر ایک منٹ کہ ہم ٹرانسفارمر جب لگاتے ہیں وابڈا کے دفتروں میں، یقین کریں کہ 3 سیڑھی پہ اوپر چڑھ کے 2 ٹرانسفارمر جب لے کے جاتے ہیں ادھر لگ جاتے ہیں اپنے پیسے جمع کر کے، پھر یقین کریں کہ وابڈا کے سپرڈنٹ 10,000 روپے لوگوں سے لیتا ہے کنیکشن دینے کے لیے۔ ہم کدھر جائیں؟
وہ 10,000 روپے پھر ہم جیب سے لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں وابڈا والوں کو دے دیں, کنیکشن لگا لیں. جب ایک سپرڈنٹ اتنا غصہ ہو تو ایکشن کی کیا مانے گا, چیف ایس کو کیا کرے گا. ہم آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ لوگ کی حکومت ہے, کچھ کریں کہ لوگوں کو ریلیف ہو اسی جے بی ایلز کے متعلق اور وابڈا کے متعلق. سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. ہم کبھی بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنائیں گے, لیکن اگر مجبور ہوئے تو پھر روڈ بھی بند ہوگا, کمپنی بھی بند ہوگی, سی جے بی ایل بھی بند ہوگی. پھر اکبر ایوب صاحب کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا. شکریہ. کریم خان صاحب, اس کے بعد آپ کا لیں. تھینک یو سر. سر میں اپنے کلیج کی تائید کروں گا. سینٹ میں ایک کویسچن آیا تھا کہ پیک آورز میں ہمیں لوڈ بتایا جائے کہ پیک آور میں کتنی بجلی خیبر پختونخوا کو دی گئی. 1150 میگا واٹ اس کا جواب آیا ہے, یعنی 2000 میگا واٹ ہماری استعمال ہے اور پیک آور میں ہمیں 1150. سسٹم کیا ہے, 220 گریڈز کی ضرورت ہے, اس میں بجلی پوری آئے گی تو آگے جا کے وہ 132 پہ گریڈ پوری ہوگی. گریڈ سے 11,000 فیڈر میں اس وقت 7,500 بجلی آ رہی ہے. یہ آپ کے اور ہمارے جو ٹرانسفارمر جلتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے. اچھا جی, ابھی پروونشل گورنمنٹ نے 11 بڑے انڈسٹری اسٹیٹ اور 14 چھوٹے بنانے. کسی جگہ ہم چلے جائیں, کسی پیسکو کے پاس تقریباً جو ہمارے گریڈز ہیں وہ اوور لوڈ ہیں. تو ہماری بجلی کا یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر یہ ہے. جب ہمارا انڈسٹریل گروتھ کس طرح ہوگا, تو میں یہی کہوں گا سر کہ اس کو سیریس لینا چاہیے. ہماری انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی جب تک, ابھی گیس کا مسئلہ ہے, جو لاہور شیخوپورہ روڈ ہے تقریباً انڈسٹری وہاں پہ, اور پورے لاہور کا لاسز آپ لے لیں, وہ ہماری خیبر پختونخوا کی کنزمپشن یہ ریکارڈ پہ چیک کرے. لاہور جو انڈسٹریل ایریا ہے, شیخوپورہ روڈ, ریوان روڈ, اس کے لاسز اگر سوئی گیس کے چیک کیے جائیں تو ہمارے خیبر پختونخوا کی کنزمپشن ہے. بس سر یہ دو چار باتیں کہیں. تھینک یو. ڈاکٹر امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, جتنی بھی معزز ایم پی اے صاحبان نے بات کی اس پہ وابڈا کے حوالے سے, تو میں بھی اس میں چند گزارشات پیش کروں گا. اور میں جو ہمارے عمر ایوب صاحب جب وابڈا کی منسٹر تھے تو انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا ہوا تھا. یہی سسٹم تھا, اس میں یہی بجلی آ رہی تھی. 2 سال ہم نے الحمدللہ بہت اچھی گزاری تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی میری وابڈا کی پی ڈی صاحب سے اس بات پہ ایک قسم کی تو میں ہو گئی کہ 2 سال ہو گئے ہم نے پیسے جمع کرائے اور اپنی حلقے کے لیے. جب تک عمر صاحب تھی تو ہمیں ٹرانسفارمر بھی ریلیز ہو رہی تھی, ایچ ٹی اور ایل ٹی فول بھی ریلیز ہو رہی تھی. لیکن جب سے وہ چلی گئی ہمیں کوئی ایک پیسے کی جو ہے نا ریلیز نہیں ہوئی. تو اب گرمی ہے, ہم تو جب پروونشل اسمبلی کے ممبر اگر اپنے فنڈز وہاں پہ جمع کراتے ہیں, ان کا کام بھی نہیں ہے, لیکن اس لیے جمع کراتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو کل مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے, لوگوں کی مشکلات کو کم کروانے کے لیے ان کو ٹرانسفارمر اور کمبو وغیرہ کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ریلیز نہیں مل رہی. تو ایک تو وابڈا والوں کو بلانا چاہیے, کیونکہ ابھی تو ہم نے چیف پیس کو آفس جانا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں تو یہی بہانے ہوتی ہے کہ ریلیز نہیں ہوا, ٹینڈر نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. دوسری بات, جب مطلب ہے کہ 5-6-7 مہینے پہلے میں نے اپنے حلقے میں کوئی 6 نئی فیڈر جو ہے نا وہ عمر ایوب صاحب نے اپروو کروائی, اور انہوں نے وہاں پہ اس کی انسٹالیشن بھی کی, کروڑوں روپوں کی. تو میرے خیال میں بہت اچھا کام جا رہا تھا. لیکن ابھی مسئلے آ رہی ہے, تو میرے خیال میں جس طرح فضلی الہی صاحب نے کہا, تو اس پہ اگر ایک کمیٹی بن جائے اور اس کمیٹی میں چیف پیسکو کو بھی بلایا جائے, اور جتنی بھی ایوان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جتنی بھی ریزرویشن ہے اس کو اس کمیٹی کے سامنے اور چیف پیسکو اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے سامنے رکھ دیا جائے. کیونکہ جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں یہ عوام کی مفاد کے لیے ہے, کسی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے. تو میری تو یہی تجویز ہے. تھینک یو جی. چارٹ کریں پختون یار خان.
کیونکہ ابھی ایجنڈا ہم نے گھے ہی نہیں ہے, اس کے بعد آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. وابڈا کے حوالے سے میں بھی اپنے ضلع بنو اور خاص کر میرے PK88 جو میرا حلقہ انتخاب ہے جیسے اس کے حوالے سے جی بات کرنا چاہوں گا. جیسے میرے دوسرے بھائیوں نے یہاں پہ اس فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, تو سر میری بھی ایک یہی گزارش ہے کہ ہمارے پورے ضلع بنو میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی رہتی ہے سر. جو 3 یا 2 گھنٹے بجلی آ جاتی ہے وہاں پہ سر, اس میں بنیادی طور پہ جی ٹرپنگ کا مسئلہ, 1 منٹ بجلی آ جاتی ہے, پھر 2 منٹ پھر سے بجلی نہیں ہوتی جی. تو گزارشات ہماری سب کی یہی ہے کہ ایک مستقل ایک کمیٹی بنا دی جائے, وابڈا اہلکاروں کو یہاں پہ بلا دیا جائے, اس کے ساتھ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا ایک حل نکالا جائے جی. ایسا نہ ہو کیونکہ کل یا پرسوں جیسے فضل اللہ صاحب نے یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی, جیسے میرے دوسرے بھائی منسٹر صاحب ڈاکٹر امجد صاحب نے بات کی کہ اگر کل خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ یا منسٹر گل صاحب نے بات کی مسئلہ بن جائے تو بھی ہمیں پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ مل بیٹھنا پڑتا ہے جی. تو ہماری ساری گزارشات یہی ہے کہ اس مسئلے کا ایک ایسا مستقل حل نکالا جائے. چیف کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جتنے پیسکوس کے وہاں پہ سپرنٹینڈنگ انجینئر صاحبان ہیں جی ان کو بھی یہاں پہ بلایا جائے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ہمیں بھی نمائندگی دی جائے. اگر بے شک وابڈا والوں کو کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلے تو ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ہم اس کے لیے وہاں پہ علاقے میں کام کریں گے, کیونکہ وابڈا بھی ہمارے ایک ادارے ہے, اس کے خلاف بھی ہم نہیں جا سکتے. لیکن بنیادی طور پہ لوگوں کو ریلیف دینا, ان کے مسئلے مسائل کو آگے لانا یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے, کیونکہ لوگوں نے جہاں پہ ہمیں انتخاب ہمارا کروایا, ہمیں ووٹ دیا, اس میں سر فہرست ہمارا وابڈا کا مسئلہ تھا. میرے بھائی نے یہاں پہ بات کی سامان کی, ٹرانسفارمرز وغیرہ کی, ہمارے یعنی کہ 2020-2019 کے پیسے ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑے ہوئے, ہمیں ٹرانسفارمر نہیں مل رہے, ہمیں پولز وغیرہ نہیں مل رہے وہاں پہ سر. تو بنیادی ہمارے سر گزارش یہی ہے ساری کہ ہمیں مل بیٹھ کے اس مسئلے کے حل نکالنا ہوگا. آپ کی وساطت سے اگر یہاں پہ ہو وہاں پہ ہو جہاں پہ بھی ہو, لیکن اس مسئلے کے ایک بنیادی مسئلہ اور حل نکالنا ہوگا. دوسری طرف میرے علاقے میں ایک فیڈر اسکارپ جو پچھلے 1 سال سے مکمل پڑا ہوا ہے, اس کی صرف OCB جو ایک بریکر ہوتے ہیں وہاں پہ گریڈ اسٹیشن میں وہاں پہ لگانا. کئی دفعہ میں خود چیف صاحب سے ملنے گیا, میرے چیف منسٹر صاحب نے صدر میٹنگ میں اس سے ریکویسٹ کی, اس کو کہا کہ آپ اس کو انسٹال کر کے باقاعدہ طور پر اس کو چالو کر دیں, لیکن پچھلے یعنی کہ 6-7 مہینے سے وہ اسی طرح کا پڑا ہوا ہے جی. اگر لوگوں کو ہم یہ سہولت نہیں دے سکتے, فیسلٹی نہیں دے سکتے تو اس فیڈر کے بنانے کا سر کیا فائدہ تھا. دوسری طرف سر ان کے علاوہ جو گریڈ اسٹیشن اوور لوڈ ہے, میں آج اس فلور آف دا ہاؤس یہ بات کرنا چاہوں گا, میں نے خود ان کو وزٹ کر کے دیا تھا, اور اس فلور آف دا ہاؤس یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر میں نے وابڈا والوں کو کہا تھا کہ اگر آپ کو دوسری جگہ پہ زمین نہیں مل رہی تو آئیے میرے علاقے میں آپ کو زمین وہاں پہ لا کے دے دوں گا, آپ کو دے دوں گا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے گریڈ اسٹیشن کے لیے. لیکن آج تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ہمارا گریڈ اسٹیشن جو بنو سٹی کا پختونیار خان 132 تھینک یو, بات ہوگی, سب کو پتہ ہے وابڈا کا جو کارستانیاں ہیں, اب اس کے بعد اب اور نہیں مزید ہو سکتی. شوکت یوسف زئی صاحب حال بتائیں, سولوشن بتائیں اس کا, بس اور بات نہیں, سولوشن کی طرف جائے. نہیں میرا ایجنڈا پڑے آگے پورا, بس وابڈا ختم, آپ گو فار سولوشن, بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا. پتہ ہے نا یار کہ یار یہ وابڈا, میں کیا کہوں گا وابڈا کو, میرے 8 ٹیوب ویلز کے پیسے جمع ہیں 2018 سے, آج تک ٹرانسفارمر نہیں ملے کہ میں لوگوں کو پانی دے سکوں. اور میں کیا کہوں آپ کو, جو محکمہ 8 ٹیوب ویل ٹرانسفارمر 2018 سے آج تک نہیں دے سکا. آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, گریڈ اسٹیشن اور فلان, یہ حال ہے اس ڈپارٹمنٹ کا. جی شوکت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, حقیقت تو ہے کہ وابڈا اور گیس یہ 2 ایسے ایشوز ہیں جو میرے خیال سے صرف اس صوبے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, پورے پاکستان کا یہ ایشو ہے. اور بدقسمتی اس ملک کی یہ رہی ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہم بنا ہی نہیں رہے ہیں. ہم نے آج تک اس کو توجہ ہی نہیں دی ہے. آج تک آپ دیکھیں
صرف آئی پی پیز پہ زور دیا گیا, تیل کے ذریعے بجلی بنانے کی کوشش کی گئی, بھاری سمجھوتے کیے گئے, اور ایسے سمجھوتے کیے گئے کہ جس کو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے. تو جناب اسپیکر, جس ملک میں خود تیل نہ ہو, عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی موجود تھا, لیکن ہم تیل کے ذریعے بجلی پیدا کرتے رہے, کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرتے رہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. جو میرے بھائی نے کہا کہ انڈسٹریل گروتھ رکے گی, ڈیفینیٹلی رکے گی. اگر ہم صرف ایک کالا باغ ڈیم کے پیچھے نہ پڑے ہوتے, وہ متنازع تھا بس ٹھیک ہے, بھاشا ڈیم متنازع نہیں تھا, مومن ڈیم متنازع نہیں تھا, 10 ڈیم اور بھی بن سکتے ہیں اباسین کے اوپر, کسی نے اس کو فوکس نہیں کیا. جناب اسپیکر, آج پہلی گورنمنٹ ہے جس نے 2 بڑے ڈیم شروع کیے. وزیر اعظم عمران خان نے بھاشا ڈیم کا بھی افتتاح کر دیا, کام شروع ہے, مومن ڈیم پہ بھی کام شروع ہے. تو جناب اسپیکر, اس ملک کو کسی سائٹ پہ لے جانا ہے, ہم نے اس کو کوئی سم دینا ہے. اس کے لیے کوئی مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے کہ ہم یہاں کہیں کہ زور دیں. یہاں کتنی دفعہ پیسکو چیف کو بلایا گیا, وابڈا والوں کو بلایا گیا, لیکن ہم دیکھیں, ہم 2 چیزیں ہیں, ایک انفراسٹرکچر, ایک بجلی. آپ کو وہ بجلی دے بھی دیں. کسی زمانے میں ہمارے پاس 1400-1500 میگا واٹ بجلی ملتی تھی, لیکن ہم 1100 سے اوپر لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو جناب اسپیکر, اس پہ کام ابھی ہوگا, لیکن سب سے پہلے یہ کہ پانی سے بجلی پیدا کرنی چاہیے تھی, جو نہیں ہوئی. ایک طرف آپ 1 روپے یونٹ بناتے ہیں, دوسری طرف آپ 13 روپے یونٹ بناتے ہیں. تو جناب اسپیکر, اتنا بڑا ڈیفرنس آئے گا. غریب ملک ہے, اور اس میں اربوں روپے کے کمیشن, اربوں روپے کے, کوئی اس کا حساب کتاب ہی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ظلم تو ہوا ہے اس کے ساتھ, لیکن میرے خیال سے اب چونکہ یہ امید پیدا ہو چکی ہے, ہمارے پاس پڑوس ملکوں کے پاس آپ جائیں, ڈیم ہی ڈیم ہے, اور ہم ایک ڈیم کو لیے بیٹھے ہیں, یا منگلہ ہے ہمارے پاس یا توربیلا ہے. اس کے بعد جس نے نہیں بنایا, یہ کس کا قصور ہے؟ تو میرے خیال سے جناب اسپیکر, اب پہلی دفعہ اس حکومت نے ان 2 ڈیموں پہ کام شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ اس صوبے کے اپنے وسائل سے بھی اور باہر سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی میں کہوں گا, بڑی مقدار میں بجلی پیدا کرنے کی ہمارے پاس گنجائش ہے بھی. کچھ پہ کام شروع ہو چکا ہے, کچھ پائپ لائن کے اندر ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر برائٹ ہے. بجلی وافر مقدار میں بنے گی, سستی ہوگی جناب اسپیکر, انفراسٹرکچر بنے گا, تو پھر کسی کو گلہ نہیں ہوگا. ہم گلہ یہ کر رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بجلی کمپلیٹ کر کے چلے گئے تھے, اس ملک پہ اتنی بجلی ہم نے بنائی تھی کہ وہ استعمال ہی نہیں ہو رہی تھی, تو وہ بجلی کہاں چلے گی؟ ہم کھا گئے ہیں جناب اسپیکر. کوئی مسئلہ نہیں تھا بجلی کا, لیکن اصل چیز ہے انفراسٹرکچر. اصل چیز یہ ہے کہ آپ تیل سے کنورٹ کریں, پانی کے اوپر آ جائیں, تو آپ کے انڈسٹریل گروتھ بھی ہوگی, لوگوں کو آسانی بھی ہوگی, مہنگائی میں بھی کمی ہوگی. تو بہت سارے ایشوز اس کے ساتھ جڑے ہیں جناب اسپیکر. یہ میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ حکومت ہے, انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. انشاءاللہ اس ملک کو بجلی بھی دیں گے سستی, اور انڈسٹریل گروتھ بھی ہوگی, اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. بہت شکریہ. ایجنڈے کی طرف جائیں, ہم آؤٹ آف ایجنڈا جا رہے ہیں. No more talk on WAPDA. No more talk on WAPDA. This is federal subject. No more talk on WAPDA. Let me continue my agenda. منسٹر نے آنسر کر دیا. آپ صاحب بجلی کی بات کریں گے, وہ ہو گئی ہے. تھوڑا سا بیٹھے گی. دیکھیں سارے لوگ کھڑے ہیں, یہ اجلاس نماز کا بھی ہے. ابھی کیا ہے آئٹم نمبر 6, پریویلیج موشن. مسٹر صلاح الدین, یہ ڈیفر کیا جاتا ہے پریویلیج موشن, چونکہ ان کی اپنی ریکویسٹ کے اوپر. میں پھر آخر میں ٹائم دے دیتا ہوں, تھوڑا سا ایجنڈا کرنے دے, پھر ٹائم دے دیتا ہوں. آگے کیا ہے؟ کال اٹینشن. ریانا اسماعیل صاحبہ ایم پی اے ٹو پلیز موو ہر کال اٹینشن. نوٹس نمبر 1949 ان دا ہاؤس. ریانا اسماعیل از ناٹ اراؤنڈ. دیتا ہوں ٹائم, 1-2 منٹ ٹھہر جائے. یہ لوگ ہیں ہی نہیں ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. 1 منٹ. سردار خان, میں ٹائم دیتا ہوں. سردار خان صاحب ایم پی اے از ناٹ. دے رہا ہوں ٹائم, بی بی جی دے رہا ہوں. 2 منٹ.
یہ لوگ ہیں نہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں تاکہ آرڈر آف دا ڈے میرا ختم ہو جائے. 2 منٹ ٹھہر جائے نا, 2 منٹ ٹھہر جائے. آئی ول گیو یو اگین ٹائم. 2 منٹ ٹھہر جائے, 2 منٹ ٹھہر جائے, میں دیتا ہوں ٹائم. چونکہ یہ لوگ ہیں نہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں تو میں آئی وانٹ ٹو کمپلیٹ دا آرڈر آف دا ڈے. سردار خان بھی نہیں ہے جی, لیپس. Mr. Inayatullah Khan MP to please move his call attention notice number 2018 in the house. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اس کال اٹینشن نوٹس پہ میرے ساتھ خوشدل خان نے بھی دستخط کیے ہیں چونکہ انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ مسئلہ ریز کیا ہے. تو میں پہلے کال اٹینشن نوٹس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا اس مسئلے پہ بات کرتا ہوں. میں وزیر برائے عملہ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ پی ایم ایس کے اسپائرنٹس پریس کلب کے سامنے کئی دنوں سے احتجاج پر ہے کیونکہ کے پی پبلک سروس کمیشن نے جو اسکریننگ پالیسی اڈاپٹ کی ہے اس سے ہزاروں پی ایم ایس اسپائرنٹس کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور ان کو فیئر کمپٹیشن کا موقع نہیں مل رہا ہے. لہٰذا اس پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور 40% پاسنگ مارکس اسکریننگ میں رکھے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو تحریری امتحان میں بیٹھنے کا موقع مل سکے. جناب اسپیکر صاحب, اس پہ جناب خوشدل خان نے بات کی اور اس وقت بھی میں نے آپ سے ہاتھ اٹھا کے بات کی تھی, لیکن چونکہ اس وقت وابڈا اور بجلی کے اوپر بات چل رہی تھی تو وہ کنٹینیو رہی. میں ریکویسٹ کروں گا اس پہ میں تھوڑی سی تجاویز بھی دینا چاہوں گا, تو وہ جب موقع آ جائے تو اس پہ مجھے آپ موقع دے دینا. جناب اسپیکر صاحب, یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی آپ کے چیمبر میں ملے ہیں, یہ احتجاج پہ ہیں. خوشدل خان بھی ان کے پاس گئے ہیں, احمد کنڈی بھی ان کے پاس گئے ہیں, ہمارے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں. اصل میں اسکریننگ پالیسی نہ پنجاب میں ہے, نہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی سی ایس ایس کے امتحانات ہیں, نہ اس میں اسکریننگ پالیسی ہے اور نہ سندھ میں یہ پالیسی ہے. اور اسکریننگ میں آپ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن شامل کرتے ہیں جو کہ کسی کی کریٹیوٹی, کسی کی کمپیٹنسی جو ہے اس کی فیئر ججمنٹ نہیں ہے اور فیئر کمپٹیشن کا موقع اس سے نہیں ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں میں صرف 2300 لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں گے اور پھر جب وہ 12 پیپر دیتے ہیں تو اس کو فردر شارٹ لسٹ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو اس فیئر کمپٹیشن سے باہر رہ جاتے ہیں, اس کو آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں. اس میں ایسے اسپائرنٹس کو بھی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے سی ایس ایس کا امتحان تو کوالیفائی کر دیا ہے, وہ باوجود ان کی ایلوکیشن نہیں ہو سکی, سیٹس کم تھی, لیکن وہ اسکریننگ ٹیسٹ میں جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ اس بات پہ غور ضروری ہے اور اس پالیسی کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ری وزٹ کرنے کے لیے میری تجویز یہ رہے گی کہ یہ جو ہماری کال اٹینشن نوٹس ہے, حکومت اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسٹیبلشمنٹ میں ریفر کرے, اس میں کمیشن کو پبلک سروس کمیشن کو بھی بلائیں, حکومت بھی آئیں, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی آئیں اور اس کمیٹی کے اندر اس پہ ڈسکشن ہو تاکہ ان کا موقف بھی ہم سنیں, پبلک سروس کمیشن کا موقف بھی سنیں اور جو اسپائرنٹس ہیں ان کا بھی موقف سنیں, اور اس کے بعد کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ سکے کہ ان نوجوانوں کو فیئر کمپٹیشن کا موقع مل سکے. سر اس پر میں بھی بات کروں. جی خوشدل خان صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. اس میں ذرا وضاحت کروں گا. پولیس کمیشن میں 2 قسم کے امتحانات ہوتے ہیں اور اس کی ریکروٹمنٹ پالیسی جی بھی ہوتی ہے 1 سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے. اس میں پی ایم ایس کے آفیسرز ہوتے ہیں, سیکشنز آفیسرز ہوتے ہیں, ایکسائز ٹیکسیشنز ہوتے ہیں اور یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتے ہیں. بعض ایسے ہو کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا دوسرے جو اٹے ڈپارٹمنٹ میں جہاں ضرورت ہو اینڈ اسکیل جو ان کی ہے 16 سے ابو ہو تو اس کے لیے وہ لیتے ہیں. اب یہاں پر جو پی ایم ایس کا ہے یا دوسری کیٹیگری کا ہے ان کی ایک ریٹن ایگزامینیشن ہوتی ہے, وہ سالانہ ایک, اور وہ ایگزامینیشن جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایک سلیبس کے تحت ہوتی ہے. وہ پولیس کمیشن کے رولز میں ہے اور پی ایم ایس کے رولز میں دی گئی کہ ان کے لیے کتنے پرچے ہوتے ہیں, ان کے لیے کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں, ان سبجیکٹ میں کون سے کمپلسری سبجیکٹس ہیں اور کون سی مطلب آپشنل سبجیکٹس ہیں. وہ دوسری جو کیٹیگری کے اپوائنٹمنٹ ریکروٹمنٹ ہوتے ہیں جنرل اٹے ڈپارٹمنٹ میں جو پولیس یہ جو ایس ایس کے ہو گئے ہیں یا جو 16 سے زیادہ, اس کے لیے یہ اس لیے اسکریننگ ٹیسٹ یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں, رکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہو جائے. اگر فرض کے 1 پوسٹ ہے ان کے لیے 10 پوسٹیں ہیں, یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے مثال کے طور میں پیش کروں, اس کے لیے
200 یا 300 سے زیادہ مطلب اپلیکیشن آ جائے تو پلس کمیشن اپنی فیسلٹیز کے لیے اپنی سہولت کے لیے ان کو کم کرنے کے لیے وہ ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ رکھتا ہے, اسکریننگ ٹیسٹ رکھتا ہے, وہ رکھتے وہ دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ایپٹیٹیوڈ یا اسکریننگ ٹیسٹ یہاں نہیں ہوا, کیونکہ یہاں پر ان کے اپنے رولز اگر دیکھ لیں, میں رولنگ پارٹیز کے ان کو میں حکومت کے یہاں نمائندے بیٹھے ہیں, اگر یہ رولز سیس کو دیکھ لیں آپ رول 1983 کے, تو اس میں بہت کلیئر لکھا گیا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا اسکریننگ ٹیسٹ ان میں نہیں ہوگا جہاں پر ایگزامینیشن ہوگی. تو سر یہ بہت امپارٹنٹ میٹرز ہے, آپ سے بھی ملے ہیں, ہمارے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں. تو میں اپنے بھائی کا یہ جو پروپوزل ہے, یہ جو ریکویسٹ ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اس کو مطلب آپ کمیٹی کو بھیج دیں تاکہ یہ جو انہوں نے پالیسی بنائے ہیں یہ خود مطلب اس رول کے تضاد میں, تاکہ اس کو ہم دیکھ کر مطلب کوئی مطلب اچھی سی مطلب ان کو وہ ڈائریکشن دیں. تھینک یو سر. تھینک یو. اکبر ایوب صاحب, ریسپونڈ پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ہم جتنے بھی نوجوان ہیں جن کی شکایت ہیں ان کو ملے بھی ہیں, اور بالکل عنایت صاحب نے اور خوش دل خان نے جو بات کی ہے اس میں وزن بھی نظر آتا ہے. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, ایک کابینہ کی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے آن دا افیئرز آف پبلک سروس کمیشن. ہم انشاءاللہ کوشش کر کے بہت جلد کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے اس کی میٹنگ بھی بلا لیں, اس سبجیکٹ کو بھی اس میں کر لیں, اور اگر جس طرح عنایت صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس کو کمیٹی میں بھیج دیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جناب اسپیکر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کمیٹی کو بھیج دیں, جتنا اس کے اوپر بہتر ڈسکشن ہو سکے تو ہمیں اس کے اوپر جناب اسپیکر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کو آپ کمیٹی میں بھیج دیں. لیکن ہم کابینہ کی کمیٹی میں بھی کوشش کریں گے کہ اس کمیٹی سے پہلے ہم اس مسئلے کو ادھر حل کرانے کی کوشش کریں, کیونکہ اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی. اگر پورے پاکستان میں ایک چیز اور طریقے سے ہو رہی ہے تو وائی دس, اور اس کے ریزنز ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ بھائی یہ اس کے ریزنز کیا ہیں کہ کیوں اتنے زیادہ تھاؤزنڈز آف کینڈیڈیٹس کو ریفیوز کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویلڈ پوائنٹ جناب اسپیکر. جو آپ کی کیبنٹ کمیٹی ہے اس میں بھی یہی ایشو, اس کے اندر اور ایشوز ہیں, بٹ اس کے اندر ہم یہ ایشو بھی اٹھا سکتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, جو بھی ایشو ہے ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں جناب. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمیٹی بھی کام کرے گی اور یہ بھی کرے گی. ان کی بھی جناب اسپیکر, اگر ان کی طرف سے بھی جو ریکمنڈیشنز آ جائیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ پھر تب تک پبلک سروس کمیشن اپنے کام کو روکے ان دس ریگارڈ. جناب اسپیکر, دونوں کمیٹیز میں جناب اسپیکر, روکنے والا کام جی وہ اوور آل پبلک سروس کمیشن کی ریفارمز کے حوالے سے یہ ایک اسپیسیفک ایشو ہے. دیکھیں, کابینہ کی کمیٹی میں یہ جائے گی, آپ پروسیس کو رکوائیں گے تو بہت سی اور طالب علموں کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کمیٹی کو وقت دیں, کمیٹی کو ریفر کریں. یہ مسئلہ بڑا ارجنٹ ہے تاکہ 15-20 دنوں کے اندر اندر اس کا کوئی حل نکلے, اور مطلب پبلک سروس کمیشن کا پروسیس جو ہے وہ انڈیفینیٹلی ڈیلے نہ ہو, انآرڈینیٹلی ڈیلے نہ ہو. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب سے بات کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو فی الحال سٹیٹس کو مینٹین کرا دیں, اور آگے ان کی ریکمنڈیشنز بھی آ جائیں گی, وہ بھی ہم کابینہ کمیٹی کے اندر لے جائیں گے اور اس کے اندر کوئی فیصلہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا جناب اسپیکر, میاں نثار گل صاحب نے کرک اینڈ کوہاٹ ڈویژن میں بیسکلی جو سوئی گیس کی پائپ لائنز کی لنک کی بات کی ہے, تو جناب اسپیکر معیار اور مقدار پہ تو کوئی کسی قسم کا کمپرومائز تو ہو نہیں سکتا. تو میں ان کو بھی یہ ادھر ایشورنس دلاتا ہوں کہ میں سی ایم صاحب سے بات کر کے ہم کوشش کر کے ایک سپروائزری کمیٹی ہم تشکیل دیتے ہیں جس میں علاقے کے ممبران بھی ہو اور ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں جو اس کام کے اوپر نظر رکھیں کہ جو پیسہ لگ رہا ہے یہ ہماری عوام کا پیسہ ہے جناب اسپیکر, اور جو چیز ہم نے وٹ ایور از ان دا PC1 اٹ ہیز ٹو بھی بالکل PC1 کے مطابق اس چیز کو اسی کوالٹی کے مطابق لگنا چاہیے, اور میں اشور کراتا ہوں کہ ویل میک شور آف اٹ انشاءاللہ میاں صاحب. The motion before the House is the call attention notice number 2018 may be referred to concerned standing committee. Those who in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. The call attention notice number 2018 is referred to the concerned committee.
اور ود دا ڈائریکشن کہ اس کی پہلی میٹنگ ود ان 10 days ہو جانی چاہیے تاکہ اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کر سکیں ود ان. اس پہ آتے ہیں, وابڈا والے ایشو پہ آتے ہیں, تھوڑی دیر میں آتے ہیں, بھی وابڈا کی طرف آتے ہیں. تھوڑا سا مجھے 2 منٹ دے دیں, پھر آپ کو بھی موقع دیتا ہوں, وابڈا پہ بولیں جتنا مرضی ہے. تھوڑا تشریف دوں گا نا, دیتا ہوں نا, ذرا میں آرڈر آف دا ڈے تھوڑا سا مجھے کمپلیٹ کر لیتے. یہ دیکھیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. وابڈا کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن ہمارے پی ایم ایس آفیسر خراب ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ چیز تھی, تو وہ تو کریں نا. اور کیا The Special Assistant to the Chief Minister for Industries to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa registration of Godown Bills 2021 in the House. Thank you, sir. On behalf of Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa registration برائے گودام بل مجریہ 2021 کو ایوان میں پیش کرتا ہوں. The bill stand introduced. Item number 10. بس یہ پڑھنا. اس پہ جو بل ہے is withdrawn as per the request of the Minister ST and IT. جی کلندر لودھی صاحب, دیتا ہوں اب سب کو ٹائم دیتا ہوں. جناب اسپیکر, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, چونکہ میں اس اگست ہاؤس کا ممبر ہوں, 18 سال سے یہاں بیٹھا ہوں, تو اور پچھلے 8 سال سے میں 7 سال منسٹر رہا ہوں اور 1 سال ایڈوائزر. جناب اسپیکر, میں اپنے قائد عمران خان پر مجھے پورا اعتماد ہے. دبنگ لیڈر ہے, پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, ان کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار بھی رہتا ہوں, اور اپنا چیف منسٹر پر پورا اعتماد ہے. پچھلے دور میں 13 سے 18 تک آپ ہی تھے, میں بھی تھا, ہم ایک کیبنٹ کے اپنے کولیگ تھے, اس میں تھے, اور اب وہ میرے چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کی بھی ہر آرڈر کا مجھے احترام ہے, اور میں جو بھی انہوں نے فیصلے کیا میں سمجھتا ہوں پارٹی کے لیے, صوبے کے لیے, حالات کے لیے بہتر ہوگا. جناب اسپیکر, لیکن تھوڑی سی جو مجھے جھٹکا لگا, یہ چند روز یہ 29 تاریخ کی یہ اخبار کا تراشا, جس میں کہ خالص کارکردگی کی بنا پر, تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن ضرور کروں کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ محکمہ فوڈ اور ریونیو کے پسینے نکالے, رات دن ان سے کام کروایا. اب وہ لوگ, میری اگر کارکردگی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ان محکمے کی بھی کارکردگی اچھی نہیں رہی تھی, جو ان پر ایک سوالیہ نشان, جو کہ ان سے میں نے بہت کچھ اچیومنٹ لی. تو اس لیے جناب اسپیکر, مجھے اس پر اس کے متعلق میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. جناب اسپیکر, یہ 2013-2018 کی یہ اچیومنٹ بک ہے, جس میں یہ اچیومنٹ بک ہے جس میں محکمہ فوڈ میں نے 10 ارب سبسڈی بچا کے ایک بچت دی صوبے کو. بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور اس میں اس کی صوبے کو اس کی ٹرانسفر سیاسی دباؤ سے 12 تر تھیں, میرٹ پر کی, اور بہت ہی اچھی انہوں نے کارکردگی کی. یہ پیسے میں نے پروکیورمنٹ میں, اور پروکیورمنٹ میں کیسے کی کہ میں نے اس کے سائیکل سسٹم کہ میں اگر اس سے کیا پاسکو سے بھی کیا ہے, تو انہوں نے 5 لاکھ ٹن اگر گندم صوبے کی ضرورت تھی تو میں 1-1 لاکھ انسٹالمنٹ لیتا رہا. وہی پیسہ وہاں جاتا, اور وہی پیسہ پھر میں ملوں کو دیتا, وہی گندم ملوں کو دیتا, مجھے وصول ہو جاتا, پھر میں اس کو سرکل میں چلاتا. پورے پاکستان میں کوئی صوبہ فعال نہیں ہے, اور میں اپنے صوبے کو فعال کیا کہ میں جب آیا تو مجھے یہ 18 ارب اس کا اکاؤنٹ میں ملا, میں 8 ارب ملا, میں نے اس کو 18 ارب تک 2008 میں پہنچایا. تو اس میں سے میں نے اس لیے بچت بھی کی, اور ساتھ ساتھ کوئی میں اس کا سائیکل بھی چلاتا رہا, اور یہ سارا مسئلہ. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہونی کہ بھائی اس کی کارکردگی نہیں ہے, تو اس پر مجھے افسوس ہوا کہ یہ تراشا کہ سب دوست ٹھیک ہے, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, پارٹی جو فیصلہ کرے میں مجھ سے
तस्लीम है और हर वक्त तस्लीम करूँगा। लेकिन देखें, मुझे जो अवाम ने 20 साल से फारों में भेजा है उनकी भी कोई एहसास है। ऐसी खबर लिखानी गैर ज़िम्मेदाराना कि उसमें मेरे लोग कितने दुखी हुए, मुझे कितनी टेलीफोनें आती हैं, मेरे पर कितना प्रेशर है। आप भी मेरे हल्के से आप वाकिफ़ हैं, तो आपके देखें मेरे पास कितना प्रेशर। और यही नहीं, ये 2018 में जब मैं दोबारा इलेक्ट होकर आया तो दोबारा फिर मुझे अपनी उसी पिछली कारकर्दगी के बना पर जिसमें मैंने 18 अरब रुपए दिया। और यही नहीं जनाब सर, मैंने ऐसे किया कि मैंने पूरे पाकिस्तान में 4 सूबे बैंकों से लोन लेते हैं और पंजाब अरबों में उसको मार्कअप देना पड़ता है और अरबों का मकरूज है। मैंने अपने सूबे को फूड को फाल किया। मैंने अकाउंट 2 से पैसे निकाल कर खबर बैंक में रखे प्रोक्योरमेंट के दौरान। उसमें मैं उस पैसे से मैंने उनसे इंटरेस्ट लिया। वो इंटरेस्ट जो है 20 से 40 करोड़ रुपया हर एनम में मुझे मिलता था। वो पैसे भी मैंने बचाए और आपने वहाँ से प्रोक्योरमेंट की। तो बजाय अब मेरा सूबे में मेरा महकमा फाल है, इससे लोन नहीं लेना पड़ता, ना अब लेना पड़ेगा। तो इसमें ये इसलिए इसके महंगी। उसके बाद 2008 में मैं अपने ये इसी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इनकी टीम का हिस्सा था। तो इसमें मैंने 1 अरब 63 करोड़ रुपया इनकी बजट, ये इनकी अपनी जो किताब छपी है सूबे की उसमें है और जिसमें सब मिनिस्टरों की कारकर्दगी है कि 1 साल की क्या करती है, उसमें मेरी ये करके। तो ये 10-11 अरब तो सिर्फ खुराक की। और इसके बाद सर जी मैंने जब इसका ये मसला हो किया, इसके बाद मुझे अब रेवेन्यू का जो मसला डिपार्टमेंट मिला, इसमें मेरे 10 महीने हुए हैं। तो रेवेन्यू की कारकर्दगी इसमें 4.42 मुझे उसका टारगेट मिला, जो मैं उसको अचीवमेंट मेरी जो है वो 7 अरब है। और ये डॉक्यूमेंट्री सिक्योर है और ये डिपार्टमेंट के हैं, महकमे के हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो ये 7 अरब मैंने बचत की, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की, नोट भेजा। सीएम से पहले मैंने मुशावरत की, उनसे मैंने बात की, उन्होंने फिर मेरी बात को माना। फिर मैंने नोट पुटअप किया कि इन्हें कुछ अंग्रेजिया कुछ मिले, इनको इंसेंटिव मिले। तो उन्होंने बेसिकली 3 तनख्वाहें हर आदमी को क्लास 4 से लेकर सीनियर सेक्रेटरी तक सबको मिली, जो करोड़ों में। तो ये जनाब चंद दिन पहले की बात है, 30 जून को ये सब कुछ हुआ। 30 जून तक मेरी कारकर्दगी ठीक थी और अब मेरी कारकर्दगी ख़राब होगी और महकमे कितने दुखी हो, मेरे लोग कितने दुखी हैं। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, इसका मैं ये आपको बताऊं कि चंद रोज़ पहले कोई यहाँ असेंबली में कुछ आईनी कुछ सुकून पैदा हो गया। तो मैं अपने आप को आपसे मशवरे से, अकबर अयूब साहब के मशवरे से मैंने समझा कि मैं चूँकि 8 साल सबसे ज़्यादा टाइम मेरा है इसमें वजारत में, तो मैं सीनियर हूँ, तो मैं क्यों ना सेक्रीफाइस करूँ। तो मैंने खुद वॉलंटियरली मैंने उसको मैं बैकअप किया। और मैं मशकूर हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का, उन्होंने मुझे मुशीर बना दिया। लेकिन मैंने तो अपना रिज़ाइन दे दिया था, इसलिए कि ये सुकून ख़त्म है। रोज़ाना इधर कुंदी साहब उठते थे अपोजिशन वाले कि ये बात है। मैं अपनी पार्टी को फैसिलिटेट किया, अपनी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया। और 2 महीने बाद फिर ये मुझे ये मिली। और उस 2 महीने में मैं जो आपको मैंने 15 तारीख को मैंने सीएम को बुलाया था, इसमें पीसी में हमने, और उसको वर्ल्ड बैंक वाले ओन कर रहे थे, इसलिए कि हमने एक बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आया तो इसको मैंने ईटा पर अपने चीफ मिनिस्टर के मशवरे से, महमूद खान के मशवरे से, मैंने उनका सब डिपार्टमेंट ईटा पर है और सिर्फ रेवेन्यू एंड स्टेट जो है या फुल मर्जी है। तो इसमें मैंने उसको उनकी मुशावरत से इसको मैंने ईटा पर मैंने कहा पहला उनका कैंसिल कराया कि जो इश्तार मुझसे पहले दिए थे, नया इश्तार दिया जिसमें अब मेरे पास क्वालिफाइड लोग आए हैं, जो MPhil हैं, MM हैं, मास्टर हैं, वो हैं। और साथ जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में, कि मैंने फीमेल पटवारीज को इंट्रोड्यूस कराया, उनको मेरिट पर आया, वो भी इसी बड़ी हाईली क्वालिफाइड आई हैं, फीमेल में आई हैं, वो 12 सिलेक्ट हुई हैं। इन सब को लिए इनका जो ट्रेनिंग का जो लेटर था, मैं अपने ऑनर चीफ मिनिस्टर से दिलवाना चाहता था। उनके साथ मुशावरत से उनसे बात करके उन्होंने उनको नोट भेजा, उन्होंने एग्री हुए। लेकिन आखिरी वक्त में 6 बजे उन्हें PM साहब की कॉल आ गई कि आपने सुबह आना है इस्लामाबाद। तो वो प्रोग्राम में कैंसिल पड़ना गया। वो हाल भी हमारे बुक थे, सब कुछ था, वो हो गया वर्ल्ड बैंक। अब वो 4 अगस्त को है जी।
تو یہ 4 اگست کو یہ کارکردگی ہی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کا میں ہیڈ تھا تو یہ میری کارکردگی ہے۔ تو اب وہ لوگ کتنے دکھی ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہمارا بھی پسینہ نکالا اور اس کے بعد آپ کی جو کارکردگی بھی ثابت نہ ہوئی۔ تو اس کا دوسری بات جناب اسپیکر، آپ کے سامنے میں بہت کم بولتا ہوں، بہت ڈیزرو رہتا ہوں، ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، یہی سوچتا ہوں کہ مجھے بھی عزت ملے گی۔ جناب اسپیکر، اس سیٹوں پر ہم آتے ہیں، یہ سب کو جب تک خود ہو کرتے ہیں صرف عزت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ میں اس میں آپ کے دیکھیں کہ اس اسمبلی میں آپ گواہ ہیں، اور میرے سارے جو دوست اس طرف اور اس طرف میں گواہ ہیں کہ میری حاضری سب سے زیادہ اسمبلی میں رہی ہے۔ میں دفتر میں سب سے مطلب اپڈیٹ رہا ہوں، اور میری سب سے زیادہ 100% حاضری میری دفتر میں ہوتی ہے۔ میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہوں، میں ہر ایم پی اے کو، ہر منسٹر سے جو بھی ہے میں نے ٹائم دیا ہے، آپ نے سب اپوزیشن کو بھی میرے سے سب سیٹسفائڈ تھے، میری یہ ڈیوٹی ہے۔ لیکن باوجود اس کے میری پارٹی، میرا پرائم منسٹر، میرا چیئرمین پارٹی کا، میرا وزیر اعلیٰ جو فیصلہ کریں گے، جو انہوں نے کیا ہے مجھے قبول ہے، لیکن میرا تو کوئی ایجیٹیشن میں نے نہیں نکالا، میں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ کدھر، تو مجھے یہ اس میں کھینچنا، یہ مجھ ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے بائیں طرف والے بھی اور دائیں طرف والے بھی میرے جو میرے ریسپیکٹبل دوست جن سے میرے 18 سال سے روابط تھے، انشاءاللہ رہیں گے۔ تو یہ سب کے لیے میں نے کہا کہ میں اپنی آپ کو ذرا کلیئرفائی کروں کہ میں نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو ایٹا کا جو بات ہے جناب اسپیکر، میں نے آپ کو کہا وہ کینسل کر کے یہ نیا ایٹا کا میں نے اشتہار دیا، اور اس پر ہم نے ایٹا کے ٹیسٹ لیے، بڑی اچھی کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو آدمی کو سمے پر جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ کیا کریں، نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب کچھ میں نے چیف منسٹر کے مشورے سے کیا، اس سے پہلے میٹنگ کر کے پھر اس کے بعد میں نے کیا، انہوں نے مجھے الاؤ کیا تو اس کے بعد میں سب کچھ کیا۔ لیکن جناب اسپیکر، یہ ساری کچھ چیزیں کرنے کے باوجود اس میں ابھی دیکھیں کہ میں نے سختیاں دیکھیں میری، کہ میں نے کھال نکالتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی۔ ابھی دیکھیں یہ ریونیو میں بورڈ میں کوئی بات ہوئی ہے تو اس میں کتنے لوگوں کو میں نے نوکری سے ایس ایم بی آر کو کہا انہیں فارغ کرو، ان کو سسپینڈ کرو، ان کے اوپر پینلٹیاں لگاؤ، ان کی انکوائری کرو، کہ عوامی شکایت تھی اتنا زیادہ، ان پر میری طرف سے سخت تھی، اور پھر آگے سے ان کو تکمہ یہ ملے کہ محکمے کی کارکردگیاں اچھی نہیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس منسٹر کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو اس محکمے کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی۔ اسی طرح جیسے جناب اسپیکر، میں نے ہر پر یہ میں نے 95% جو ہے یہ ایم یو آر میں، یہ اس میں ہم نے یہ جیسے میرے اشتہار میں نے ہر وقت اپنے کام سے مطلب رکھا ہے، اور یہ ساری چیز کی ہے۔ یہ جیسی 95% ہم نے یہ جو ہے پیٹرول پر ہم نے 95% کیس سیٹل کیے ہیں، اور پی ایم یو آر اس کا یہ خوراک میں یہ فرسٹ نمبر ہمارا ہے، یہ گورنمنٹ نے دی ہے، کس کی کر دی ہے؟ پہلے نمبر پر ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا یا کسی بات کو دیکھتا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے وزارت، میری معروسی تو نہیں تھی، نہیں میں اس کو کلیم کرتا ہوں کہ مجھے ملنی چاہیے۔ محکمے میرے جو ہے ہائی افس ہیں، میرا چیف منسٹر ہے، میرا پرائم منسٹر ہے، میری پارٹی ہے، میرے پارٹی کے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا الیکشن ہو رہا ہے، آپ نے مجھے وہاں سب نے مل کے چیئرمین بنایا ہے، پارٹی نے چیئرمین بنایا ہے، میں اس کا کنٹونمنٹ کے الیکشن میں لگا ہوں۔ اس دن مجھے رات کو جو باتیں ہوئی مجھے میرے دوستوں نے کہ بھائی یہ تو میں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، چلے مجھے ڈی سیٹ کے گیا، وہ بھی میں نہیں سمجھا کہ اتنی کوئی ایمرجنسی تھی، ایک دن رک بھی جاتے، میں نے کیا کرنا تھا، میں نے پہلے بھی ریزائن والنٹیئر لیا، اگر پارٹی کو میری قربان ایسا سیکریفائز کرنا تھا تو میں پھر بھی ریزائن دے دیتا۔ لیکن جناب اسپیکر، کچھ تھوڑے سے یہ میرے ساتھ جو مسئلے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوئے، میں اس لیے آپ کی اس فورم پر آ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پراپر فورم ہے ہمارے لیے، یہی اگست ہاؤس ہے۔ میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے کوئی ریلیز نہیں کی، میں نے کوئی اپنا اور کسی کو کہا نہیں ہے میرے لیے یہ کرو وہ کرو، میں نے ہر ایک کو یہی ہے کہ نہیں، یہ پارٹی کا، اور یہ پارٹی کا جو انہوں نے فیصلے کیا مجھے منوہان قبول ہے، اور اس میں آپ سے یہی میں نے درخواست میں کر رہا تھا کہ یہ سارا جو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ سوچیں کہ میں اس کا ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے اس پر دکھ ہوا ہے۔ باقی زندگی کا کسی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ سیٹیں بھی آنے جانے والی ہیں، یہ وزارتیں بھی آنے جانے ہیں، لیکن ہم سب کو ایک عزت کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، میری یہ گزارش ہوگی کہ
कि हम सबको एक दूसरे को इज़्ज़त देनी चाहिए। बाकी मेरी अपनी पार्टी पर मुकम्मल एतमाद है और मैं मुकम्मल उनका लाइड हूँ और मैं उनकी हर, चूँकि अभी मैं चेयरमैन हूँ कंटोनमेंट बोर्ड के टिकट इशू करने का, जिसके लिए मैं स्कूटनी कर रहा हूँ, लगा हूँ। मैं इंशाल्लाह अभी अपने अब्टाबाद में जाऊँगा तो मैं शायद आगे चांद फिर इजाज़त में भी ना आ सकूँ, मैं उसके फैसले करूँगा, चूँकि वो बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्शन है आगे, फिर बल जाता है इलेक्शन आ जाता है। अच्छी बात है कि मुझे कोई टाइम मिल गया। मैं भी 18 साल से ज़रा हल्के से भी दूर हूँ, 8 साल वजारत में हर वक्त इधर भी, तो इंशाल्लाह मैं अपने हल्के को भी टाइम दूँगा। मैं उन हल्के के लोगों का बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने बड़ी मुझे कॉलें की, बड़ी टेलीफोनी की, सब ने मैंने सब का कूल हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पार्टी है, इसमें मैं उसका पार्टी का एक हिस्सा हूँ और उसमें अहदेदार भी हूँ। मेरा भतीजा आपको पता है कि तहसील का आपने बनाया, सबने मिल के बनाया, तहसील सदर है। मेरा कमरान मेरा डिस्ट्रिक्ट का सदर है। मेरी पार्टी है और सारी पार्टी मैंने खुद ही उसको खड़ा किया हुआ है। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। हम आप बड़े हैं डिस्ट्रिक्ट में और इधर भी आपका मतलब है आप स्पीकर हैं, तो आपका ये सारी बातें इसलिए हैं सर कि मैं किसी किस्म की कोई एजुटेशन नहीं, लेकिन मुझे कहता हूँ कि वो खामखा मुझे ये जो ज़िक पहुँची है, ये वो मुझे दुख हुआ है, जिसका मैंने कहा कि मैं अपना बात आपके सामने रख लूँ, एक सच सुनो। मैं आपको बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और सब ने मुझे बहुत खामोशी से सुना। मैं आप सबका मशहूर हूँ, आप सबका मशहूर हूँ। आप सबको अल्लाह इज़्ज़त दे, अल्लाह सब। थैंक यू अलहाज कलंदर ख़ान लोधी साहब। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद है बहार रख, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। मीर कलाम वज़ीर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे मौका दिया। जनाब स्पीकर, हमारे कबाइली इलाके में फिर हमारे स्पेशली वज़ीरिस्तान में पिछले 1 साल से 2-3 ऐसे मसले आ रहे हैं कि उसके लिए सूबाई हुकूमत की संजीदगी इंतहाई ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, उसमें एक बात है कि 6-7 महीने पहले नॉर्थ वज़ीरिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के अकबर अयूब साहब अगर तवज्जो दे इस बात को, लोकल गवर्नमेंट के इंजीनियर अमायून दावड़ और एडवोकेट अतीक दावड़ और उसके साथ दूसरे भी बंदे थे, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के शवा से अगवा हुए। जनाब स्पीकर, उसके 6-7 महीने हो गए कि आज के दिन तक उसकी वीडियो पैगाम भी आ गई है। उसके साथ साथ जनूबी वज़ीरिस्तान से SRSP के 2 बंदे अगवा किए गए हैं या वहाँ पे, तो इन सारे बंदों को इकट्ठा करके उसने एक वीडियो पैगाम भी भेजा है। उसमें वो कहते हैं कि हमें मारने की वो लोग दिन ब दिन हमें टाइम दे रहे हैं कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपको मार देंगे। तो जनाब स्पीकर, उसकी डिमांड भी आ गई है, उसकी भी फैमिलीज है, उसकी भी ख़ानदान है, वो भी इस मुल्क के वो बाशिंदे। जनाब स्पीकर, तो हमारी और इस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर ले कि उनके लिए जो डिमांड है या वो दे दे या उसकी बाजियाबी के लिए ऐसे इकदाम किए जाए जनाब स्पीकर कि वो बाहिफाजत अपने घरों को पहुँच जाए। दूसरी बात जनाब स्पीकर, हमारे इलाके में सदियों से हम कबाइली इलाके में या वज़ीरिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा हालत कभी नहीं हुआ है जो जनाब स्पीकर इस पिछले 1-2 सालों से हुआ है। ये टारगेट किलिंग, ये अगवागर्दी, ये चीज़ें, इसके अलावा एक और चीज़ नहीं आ गई है कि सारे के सारे ये मर्जर के साथ ये मसला आया है, तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जितने भी कबीले एक दूसरे के साथ लगे हुए, जितने भी गांव से, वो एक दूसरे के साथ वो ज़मीनी तनाज़ात में फंस गए हैं। तो उनके लिए वहाँ पे अगर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जरगा कर लेता है उनके दरमियान में, चूँकि लड़ाई होता है, उसके दरमियान में मसला होता है, वो मतलब नुकसान का खदशा होता है,
تو اس کو عدالت نوٹس دیتا ہے کہ آپ کو جرگ کرنے کی مجال نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے عدالت بنوں میں بیٹھا ہے, اس کے لیے داتا خیل سے, رزمک سے, گاڑیوم سے, غلام خان سے لوگوں کے آنے کی بھی استعداد نہیں ہے. تو جناب اسپیکر, وہ چیزیں اتنے ایمرجنسی پہ آ گئی ہے کہ روزانہ بنو میران شاہ روٹ بند رہتا ہے. وہاں پر غلام خان ہمارا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے افغانستان کے ساتھ, وہ بھی بند رہتا ہے. تو جناب اسپیکر, کروڑوں روپوں کی روزانہ حکومت کی بھی نقصان ہوتی ہے اور عوام کی بھی نقصان ہوتی ہے. دوسری طرف قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہے. تو جناب اسپیکر, دہشت گردی کی اس جنگ میں, اس حالات میں, یہ 9/11 کے بعد وزیرستان کے لوگوں نے بہت سارے تکلیف برداشت کیے, بہت نقصانات اٹھائے. تو جناب اسپیکر, میری ریکویسٹ ہوگی, میری انتہائی عاجزانہ ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ اس بات کو سنجیدگی سے لے, اور وہاں کے جو ہمارے علاقے کے جو منسٹر ہے شاہ محمد صاحب یہاں پہ بیٹھے, یہ دوسرے جو ہے وہ جو علاقے کی روایت کو سمجھتے, جو علاقائی کلچر کو سمجھتے, اس کا ایک کمیٹی بنا کے اس سارے مسائل کا حل نکالا جائے. اور جناب اسپیکر, میں بالکل وائنڈ اپ کر لیتا ہوں. آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ خیبر ضلع میں پچھلے 2-3 مہینے سے پولیس والے عام لوگوں کو جو احتجاج پہ نکلتے یا کوئی مطالبہ کر لیتا ہے, اس کو بالکل بغیر وارنٹ گرفتاری سب کو گرفتار کر لیتے. کل ایک صحافی کو گرفتار کیا ہے. تو جناب اسپیکر, اگر اس ڈی پی او کو بھی ایک میسج دیا جائے کہ خدا کے لیے لوگ احتجاج اپنے مسئلے کے لیے ریکارڈ کر لیتے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. تھینک یو. اختیار ولی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, یہ شوکت یوسف زئی بھائی نے بات کی. آنریبل منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وابڈا جو ہے تو یہ گزشتہ حکومت دعویٰ کر کے گئی ہے. منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وابڈا جو ہے تو یہ گزشتہ حکومت دعویٰ کر کے گئی ہے کہ ہم نے اتنی بجلی بنائی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے وزیر, آپ کے وزیر توانائی خود فرما چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں, نواز شریف کی حکومت میں 12,000 میگا واٹ بجلی کے نئے کارخانے لگے. اب آپ بتائیں کہ آپ نے اس بجلی کو سسٹم میں پہنچانے کے لیے کیا کیا. آپ تو کہتے تھے گزشتہ حکومت میں کہ ہمارے پاس ہزاروں میگا واٹ کی بجلی بنی پڑی ہے اور نواز شریف کی حکومت اس کو چھوڑتی نہیں ہے کہ ہم اس کو تاروں میں ڈال دیں. تو اب آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ 3 سال اس حکومت میں ہو گئے, آپ نے ابھی تک ٹرانسمیشن لائن پہ کیا کام کیا؟ 18 گھنٹے بجلی بند رہی, لوگ مرتے رہے, سڑتے رہے. یقین کریں کہ ہمارے لوگوں نے احتجاج کے لیے ہم پہ بہت پریشر ڈالا, لیکن ہم نے اس پہ سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کام ہو, لوگوں کا مسئلہ حل ہو. 3 دن 4 دن ٹرانسفارمر جل جائے تو وابڈا کے پاس ٹرانسفارمر نہیں ہوتے. اور حالت آپ کی یہ ہے, آپ نے ہر ادارے کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا کہ وابڈا کے ایکسین کا دفتر ایسے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا دفتر بنا ہوا ہے. ایک ٹرانسفارمر جو 5 دن بعد تبدیل ہوتا ہے, جلنے کے بعد اس کی جگہ 5 دن بعد ٹرانسفارمر جاتا ہے تو اس پہ تحریک انصاف کے 50 جھنڈے یہ لگا کے لے کے جاتے ہیں. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. آپ اس پہ بات کریں. بجلی کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے. کہاں گئے وہ جو آپ کہتے تھے کہ ہم نے 350 ڈیم بنائے ہیں, پانی سے بنائے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے بنائے, کہیں نالے ندیوں پہ آپ نے کوئی ڈینامو باندھی ہوئی تھی, وہ کدھر لگے ہوئے ہیں؟ نہ آپ کے 350 ڈیم نظر آتے ہیں, نہ آپ کی پرفارمنس نظر آتی ہے, نہ آپ ایڈمنسٹریٹ کر سکتے ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں خود جب ہماری حکومت تھی, میں اس وابڈا ہاؤس میں 3 دن بیٹھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کس فیڈر پہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ان کو 0 لوڈ شیڈنگ دے کر گئے تھے. آج یہ ملک کہاں کھڑا ہے؟ اندھیروں میں دوبارہ ڈوب گیا. انڈسٹریز برباد ہو رہی ہے, تاجر پریشان ہے, غریب لوگوں کے گھروں میں پنکھا نہیں چلتا. آپ خود اے سی میں بیٹھے ہو, آپ کے پاس بڑے بڑے جنریٹر ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہو, لیکن لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کس طرف جائیں گے؟ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری قبول کریں اور اپنے منسٹر کو بولیں, جو آپ کے وابڈے کا منسٹر ہے, کہ وہ آ کے وہ بتائیں آپ کو کہ صورتحال کیا ہے. آپ نے LNG نہیں خریدی تھی. LNG نہ خریدنے کی وجہ سے آپ کے کارخانے رک گئے بجلی بنانے کے.
اور اس وجہ سے آپ کی پور پرفارمنس، آپ کی نائلی سامنے آئی ہے. تو اپنا آپ اگر بات کرتے وابڈے کی تو ہم اس پہ آپ کو سپورٹ کرتے، لیکن یہاں کھڑے ہو کر آپ اٹھا کے مسلم لیگ نون کی حکومت پہ بات کرو گے تو پھر آپ کو جواب بھی سننا پڑے گا. اور آپ کی پرفارمنس یہ ہے کہ سوات میں پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ کا بنایا ہوا اسپتال جو نواز شریف کڈنی ہاسپٹل تھا، آپ نے اس کا نام تبدیل کر دیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کر کیا سکتے ہو؟ اگر اس ہسپتال کا نام، اول تو آپ کے پاس نہ کوئی قانونی اور آئینی دستوری اختیارات ہیں کہ آپ اس ہسپتال کا نام چینج کریں، اور اگر آپ کریں گے آپ اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ شوکت خانم اسپتال کا نام تبدیل ہونا چاہیے، اس کا نام بھی کسی ہیرو کے نام پہ رکھ دیں، اس صوبے کے سردار عبدالرب نشتر کے نام سے رکھ دیں، علامہ اقبال کے نام سے رکھ دیں. اس پہ پھر کیا حق ہے کہ آپ اس کا نام شوکت خانم اسپتال رکھتے ہیں؟ وہ اسپتال جس کے لیے زمین لاہور میں نواز شریف نے دی تھی، 50 کروڑ روپے نقد دیے تھے، یہاں پہ اس کو پلاٹ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں ملا تھا. اس اسپتال کا نام شوکت خانم کیوں ہے؟ اب اس کے بعد آپ کی باری، مجھے پتا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد آپ نے باچا خان ایئرپورٹ کا نام بھی تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے عبدالولی خان یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنا ہے. آپ تبدیلی اس کو کہتے ہو؟ لعنت ہے ایسی تبدیلی پہ جب آپ قومی لیڈروں کے ناموں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آپ آئیں اور خود کوئی اسپتال بنائے، خود کوئی یونیورسٹی بنائے. آپ کے سوات میں وزیر اعلیٰ صاحب کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کوئی یونیورسٹی بنائیں، پشاور میں ضرورت ہے یہاں بنائیں، اس پہ اپنی تختی لگائیں، آپ کے لیڈر کا نام اس پہ لکھ دیں، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. خود آپ کچھ کام کر نہیں سکتے ہیں، کوئی اسپتال نہیں بنایا آپ نے، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی نئے اسکول نہیں بن رہے، کوئی نیا بڑا کارخانہ نہیں لگ رہا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ دوسروں کی تختیاں اتار کے اس پہ اپنے تختیاں لگا رہے ہیں. یہ آپ کی وہ لیاقت ہے، وہ یہ آپ کی وہ ویژن ہے، یہ آپ کا وہ پروگرام ہے جس پہ آپ نے اس قوم کو لوٹا، آپ نے دھوکہ دیا، اور آپ نے اس قوم کے نوجوان نسل کو برباد کر کے ان کو تبدیلی کے نعرے پہ ورغلایا، اور آپ نے صوبے کا کیا، اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. اور اوپر سے بات سننے میں آئی کہ نیب نے مالم جبہ کا سکینڈل بھی بند کر دیا. جناب اسپیکر صاحب، نیب کو ہم تحریک انصاف کی ذیلی تنظیم سمجھتے ہیں. نیب کا یہ کام ہے. تحریک انصاف کی اگر یہ تنظیم نہ ہوتی، یہ اس کا یوتھ ونگ نہ ہوتا، تو آج مالم جبہ سکینڈل اراضی کے سارے کردار جیلوں میں ہوتے، آج بی آر ٹی کے کردار جیلوں میں ہوتے، آج یہ بلین ٹری کے کردار جیلوں میں ہوتے. اس نے خود کہا تھا چیئرمین نیب نے کہ اگر میرے پاس کوئی مضبوط کیس ہے جس میں کرپشن پوری ثابت ہو چکی ہے تو وہ نیب کا جو مالم جبہ کا سکینڈل ہے وہ وہی ہے. اس کو بند کر دیا گیا. کیوں؟ بلائیں ذرا نیب سے پوچھیں کہ کیا اس میں کیا ایسی چیز تھی، آپ کو کون سے شواہد چاہیے. یہ حالت ہے. آپ نے نیب کو نواز شریف اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا تھا. آپ نے نیب کو ہمارے خلاف استعمال کیا، آپ نے امیر مقام کے خلاف استعمال کیا، آپ نے اکرم دورانی کے خلاف استعمال کیا، آپ نے پوزیشن کے خلاف استعمال کیا. نیب کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی. 2 ٹکے کی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایسے اداروں کو، قومی قیادت کو بدنام کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم سمجھتے ہیں اس کی دوبارہ تفتیش ہو، دوبارہ کھلے، ورنہ ہم اس کو اٹھا کے عدالت میں بھی جائیں گے اور روڈ پہ بھی آ کے اس پہ انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہمایون خان صاحب. چلیں پہلے شوکت خان جواب دے دیں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ مسئلہ جی وابڈا کا اور سوئی گیس کا چل رہا تھا، میرے خیال میں اس کو اتنا زیادہ پولیٹیکلائز نہیں ہونا چاہیے. بجلی سب کے لیے ہے، اور اگر اپوزیشن والے کوئی اچھی سی بات اٹھا لیتے ہیں تو یہ اپوزیشن والے خواہ اس کو اس چیزوں میں نہ ڈالے. اختیار ولی صاحب تو خیر کہیں اور چلے گئی. ہم وابڈا پہ بات کرنی چاہتی ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں 4-5 ہمارے بھائیوں نے باتیں کی. اس کے لیے تھوڑا حل نکالنا چاہیے. میرے ساتھ 1-2 تجویزیں ہیں. 2-3 دن پہلے میں بھی پیسکو چیف سے ملا، اس کے آفس میں گیا. ہم جو پیسے جمع کرتے ہیں، اپنے پیسے جو صوبائی حکومت کے پیسے جمع کرتے ہیں وابڈا والوں کو، جس طرح ہمارے بھائیوں نے کہا،
وہ بھی سالوں سال اس کے ٹرانسفارمر اور اس کی پول وغیرہ تار وغیرہ نہیں ملتے. میں نے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ جب پیسے بھی جمع کرتے ہیں تو اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہ سامان پرووائڈ کر سکیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ تقریباً 6 مہینے کا آپ ہمیں پیسے دے دیں بھی تو ہم اس کے لیے ٹرانسفارمر اور پول وغیرہ خرید نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے جو سپلائرز ہیں مینوفیکچرز ہیں وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں. پھر میں نے ان کو ایک تجویز بھی دی اور انہوں نے پھر ہمیں بتایا بھی کہ فیڈرل کیبنٹ نے ایک فیصلہ بھی کیا ہے کہ آپ پرائیویٹ طور پر بھی ان چیزوں کو خرید سکتے ہیں، کیونکہ اگر وابڈا میں بھی ٹینڈر ہو جاتے ہیں تو وابڈا والے بھی ٹینڈر ایک کنٹریکٹر کے تھرو کرتے ہیں اور وہی وہ مینوفیکچر سے لیتے ہیں جو وابڈا کے اپرووڈ کنٹریکٹر ہیں. تو کائنڈلی اس کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ وابڈا کی چیف کے بلائے جائے ادھر، جس کے وہ ذمہ دار ہے، جو اس کے کنسٹرکشن والے ہیں، ان کو اسمبلی میں پہلے بھی آپ نے بلایا تھا، اور جب بلایا تھا ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد تھوڑا ان کا قبلہ ٹھیک ہوا تھا، مگر اس کے بعد پھر بھی آج یہ حالات خراب ہوئے ہیں. اسی طرح یہ مسئلہ اس طرح ہے جی کہ گرمیوں میں ہمیں بجلی کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور سردیوں میں ہمیں گیس کا مسئلہ. تو اس کو کائنڈلی اگر چیف ایگزیکٹو کو یا چیئرمین وابڈا کو اگر ادھر بلایا جائے، اسمبلی میں بلایا جائے، تو ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے ان کے ہر ایک مسئلے کا حل نکالا جا سکتے ہیں. ہم اس بات پہ شوکت یوسف زاہد صاحب نے جو بات کی کہ پہلے ڈیم نہیں بنے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں، جی یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بات کہ ہم 3 سال بعد انشاءاللہ اس صوبے کی ہم تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں دے دیں گے، مگر 3 سال تک ہم کیا کریں گے جی؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اب ہم 1 مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. باقی ہمارے اختیار ولی صاحب نے کافی تنقید بھی کی، مگر ہم نے ٹھیک ہے شوکت بھائی، اگر ہمارے جو پرانے مسئلے ہیں جس نے ڈیم نہیں بنائے ہیں، مگر لوگ ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہیں. ابھی کشمیر میں جو الیکشن ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، اس کا رزلٹ لوگوں نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم برداشت بھی کرتے ہیں، مہنگائی بھی ہے، مگر ہماری نیتوں کو لوگ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک کر لیں گے، مگر میری تجویز یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو بلایا جائے. تھینک یو سر. تھینک یو. شوکت یوسف صاحب. تو فیل صاحب آپ ان کے بعد بات کر لیں. جناب اسپیکر، میں نے جو بات کی تھی وہ تنقید کے لحاظ سے لی گئی. میں تنقید نہیں کر رہا تھا، میں حقیقت بیان کر رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کارخانے لگائے تھے بجلی بنانے کے، اور وہ کارخانے کس پہ چل رہے ہیں؟ میں نے تو حقیقت بیان کی، وہ تیل پہ چل رہے ہیں. تو وہ جو معاہدے ہوئے اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستانی عوام بھگت رہی ہے. اور جو بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان بھگت رہا ہے. تو جناب اسپیکر، میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا، تو کیا یہ ڈیم نہیں بن سکتے تھے 30-35 سالوں میں؟ کوئی ڈیم نہیں بن سکتا تھا. یہ جو ڈیم کو چھوڑ کے، پانی کو چھوڑ کے تیل سے بجلی بنانے کا جو ہے یہ خمیازہ یا اتنا جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ آج ہم اس معاہدے کو چھیڑ بھی نہیں سکتے، ان معاہدوں کو ہم چیلنج بھی نہیں کر سکتے. تو ان کی مرضی ہے جناب اسپیکر. تو اب مجھے بتایا جائے کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ کوئی تو ہے نا. تو جب ہے تو پھر تو میرے خیال سے اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قوم سے معافی مانگی جائے. اتنا بڑا ظلم کر کے بھی کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے بجلی بنائی ہے، ہم نے کارخانے لگائے. بھائی کارخانے آپ نے لگائے ہیں، لیکن آپ نے یہ ظلم بھی تو کیا ہے نا کہ آپ نے کوئی ڈیم شروع نہیں کیا. آج اگر 2 ڈیم بن رہے ہیں تو ہمیں عمران خان کا مشکور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر 3 ہمارے دور میں نہ ہوا، 5 سال بعد بھی تو ڈیم بن سکتے ہیں جناب اسپیکر. ڈیم بن جائیں گے. ایک پاکستان کو ایک راستہ تو مل گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ بڑی زیادتی ہوئی. میں نے ایک بات کی، اس میں یہاں پہ ٹرانسفارمر کے اوپر لوگ سیاست کرتے تھے، ٹرانسفارمر کے اوپر الیکشن ہوتے تھے. یہاں پشاور میں جب الیکشن تھا NA4 کا، تو یہ بھول رہے ہیں کہ وہاں پہ سارے ٹرالے چلتے تھے. وہ ٹرانسفارمر پہ کہاں اچانک غائب ہو گئے؟ تو جناب اسپیکر، ہمارے دور میں کم از کم یہ چیز نہیں ہے کہ ٹرانسفارمر پہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہ ٹرانسفارمر پہ ہم سیاست کر رہے ہیں. یہ بات آپ کو یاد ہوگی، میرے بھائی کہہ رہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. اگر آپ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ
پاکستان کے اندر 20 سالوں تک ہم زیرو نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ. تو وہ تو انہوں نے آخری دور میں کہا تھا اپنا. تو اگر انہوں نے بجلی بنا کے اتنی وافر بجلی بنائی تھی کہ وہ ہم سے بھی وافر تھی, تو پھر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا تھا کہ جی ہم نہیں کر سکتے زیرو پہ؟ تو جناب اسپیکر, کچھ حقائق ہوتے ہیں, اس کو ماننا بھی چاہیے. دیکھیں, نواز شریف کڈنی سینٹر کا نام دیا, ہمارے کابینہ کا فیصلہ ہے, اس صوبے کے کابینہ کا فیصلہ ہے کہ زندہ لوگوں کے نام پہ کوئی ادارہ نہیں ہوگا. ہم نے کسی اور کو نہیں چھیڑنا. انہوں نے کہا باچا خان ایئرپورٹ کو چھیڑیں گے, فلاں کو چھیڑیں, ہم کسی کو نہیں چھیڑ رہے. لیکن جو لوگ زندہ ہیں, پھر ایسے لوگ زندہ ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں, جو کرپشن سے بھاگ کے لندن میں بیٹھے ہیں. ہم ان کو کس طرح مطلب ان کے ناموں پہ ہم فخر کریں کہ جی اس نام سے فلاں ادارہ بنا ہے اور ہم اس کو سلوٹ کرتے جائیں. جو شوکت خانم کی بات کر رہے ہیں جناب اسپیکر, 80% غریبوں کا علاج ہو رہا ہے مفت. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس میں عمران خان کا کیا عمل دخل ہے؟ وہ ٹرسٹ ہے, وہ جس طرح چل رہا ہے, جو لوگ وہاں جا کے اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آج لوگ عمران خان کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں. وہ 80% مفت علاج, مہنگا ترین علاج, جو حکومت بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہے. جس لیڈر کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے جناب اسپیکر, وہ اس طرح ادارے چلا سکتے ہیں. آج صرف لاہور کا شوکت خانم نہیں چل رہا ہے, آج پشاور کا شوکت خانم بھی چل رہا ہے, کراچی کے اندر بھی بن رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے کسی لیڈر کے اوپر. تو اس میں یہ عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ میں اپنے بھائی کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں اتنے, کبھی کہتے ہیں ملم جبا, کبھی کہتے ہیں بلین ٹریز, کبھی کہتے ہیں BRT. تو میرے بھائی, آپ کے پاس شواہد ہیں, تو کیا آپ کو اعتماد نہیں ہے اپنے عدالتوں کے اوپر؟ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں عدالت؟ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ یہاں اسمبلی میں آ کے دھواں دھار تقریریں تو مار لیتے ہیں, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. آپ کو روکا کس نے؟ آپ کے پاس وکیل نہیں ہے, آپ کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. کیا ہے کہ آپ اتنے رکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن کیے اور آپ عدالت نہیں جا رہے ہیں ہمارے خلاف؟ تو میں جناب اسپیکر, یہ ایک ہوتا ہے عوام کو ورغلانے والی باتیں. یہ کشمیر کے اندر میرے خیال سے ان کو جو دھچکا پڑا ہے, اس سے ان کی ذہنی توازن بھی اب ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے. یہ نیب کے اوپر اب برس رہے ہیں. نیب کو کس نے بنایا؟ کیا عمران خان نے بنایا؟ نیب چیئرمین کو کہ عمران خان نے رکھا تھا؟ یہ جب پرائم منسٹر تھا اس وقت ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی. اس وقت ہم تو حکومت میں تھے نہیں جب ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا؟ کس عدالت نے کہا تھا جناب اسپیکر؟ فیصلہ کس نے دیا تھا؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت. تو میرے بھائی, آپ کو اپنے لیڈر کے اوپر اتنا اعتماد ہے تو اس کو یہاں بلائیں, پاکستان کی عدالت کے سامنے پیش کریں. بالکل, اگر پاکستانی عدالت جس طرح عمران خان کو کہا ہے کہ یہ ایماندار ہے, اسی طرح سرٹیفکیٹ اگر مل جائے تو ہم اس کو سلوٹ کریں گے. لیکن خدا کے لیے اس کو لائے تو صحیح پاکستان. یہ تو نہیں ہے جناب اسپیکر کہ آج یہ صورتحال ہے, اللہ معاف کرے, اللہ ایسا بات کسی پہ نہ لائے کہ آج لندن کے کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, کسی پلازے کے اندر خریداری کے لیے جاتے ہیں, تو جناب اسپیکر اتنا برا حال ہوتا ہے, لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں. تو جناب اسپیکر, ایک وہ لیڈر ہے جس پہ لوگ تانے دیتے ہیں, جس پہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کا پیسہ لا کر آپ یہاں خریداری کر رہے ہیں, پاکستان کا پیسہ. آپ پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری ہوئی جناب اسپیکر, جو فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے, عام لوگ اب آواز اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, شوبیہ بی بی اپنے ٹائم پہ آپ بات کریں. اختیار ولی صاحب نے بات کی, کسی نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا ہے. اس کے بعد آپ فلور لے لیں, لیکن ایسے انٹرپٹ نہ کریں کہ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. آپ فلور لے لیں, آپ جو مرضی آپ بات کریں. نواز شریف کڈنی سینٹر کا نام ہٹایا ہے تو میاں گل جانزیب کا نام دیا گیا ہے, جس نے خدمت کی ہے سواد کی, جس نے کچھ سواد کو کچھ دیا ہے. تو میرے خیال سے جو ہمارے ہیروز ہیں جناب اسپیکر, ہم ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں, ان کے خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی ادارے کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے آپ مہربانی کریں, یہ ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ نیب ہے چاہے دوسرے ادارے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم سب کو کرنا چاہیے. جب ہم نے بنایا ہے اس کے لیے کہ جو کرپشن کرے گا وہ اس پہ ہاتھ ڈالے گا جناب اسپیکر. تو میں عرض کروں گا کہ اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے آپ کے پاس عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, آپ کے پاس شواہد ہیں, جائیں. لیکن اگر آپ سیالکوٹ کا الیکشن بھی ہار گئے, آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہار گئے
اور آپ اس کا غصہ آپ یہاں اتار رہے ہیں تو جناب اسپیکر ذاتی ہوگی. تھینک یو. توفیل انجم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ذرا چپ ہو جائیں توفیل, ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. څنګه چې د نورو ممبرانو صاحبانو خبره وکړه د بجلی باره کې, نو یقینا چې دا بجلی مسله په ټوله صوبه کې نه په ټول پاکستان کې ده, او د وخت سره په چا سوچ نه دی کړی, چا په کار نه دی کړی, په دې وجه ده. او ان شاء الله تعالی څنګه چې تاسو ته پته مونږ چې کومو ډیمونو باندې کار شروع کړی دی او مونږ سر تم رسو, دا مسلې به حل کیږي. زما یو 2 تجویزونه دي, او هغه 2 تجویزونه دا دي چې زمونږ په صوبه کې چې څومره ګریډ سټیشن موجود دي, زه به د خپلې صوبې د حلقې چې کوم زمونږ مردان کې ګریډ سټیشن دی د اوسې, د هغې مثال به درکړم. هلته ټوټل 15 فیډرې دي, او په هغه 15 فیډرو باندې مختلف, په هر یو فیډر باندې مختلف لوډ دی. لکه زه به دا ووایم چې په ایس بي جي باندې 400 امپیر لوډ چې معمولي هم ګرمي شي, نو دا 400 امپیر لوډ په هغې باندې چې کوم دی زیاتېږي, نو بجلی ټریپ کېږي. او ورسره بخشاله او دا سودم او ساولډیر په دې فیډرو باندې چې کوم دی اورلوډ دی, اورلوډ فیډرې دي, نو چې معمولي هم ګرمي شي نو دا فیډرې ټریپ شي او هلته ډېره زیاته مسله شروع شي. دا باقي په دې 15 فیډرو کې دا نورې فیډرې ښې دي, لکه په 400 امپیر په ځای باندې په چا باندې 100 امپیر دی, چا باندې 120 دی, چا باندې 130 دی. نو زما دا تجویز دی چې وابډه محکمې دی داسې وکړي چې د هر په ټوله صوبه کې څومره ګریډ سټیشنې دي, په هغې باندې د مختلفو فیډرو چې د چا کم فیډر په یو کلي باندې تللی او هغه د بل کلي فیډر باندې چې کم لوډ دی هغې سره ټچ تللی دی, نو د هغه چې کم اورلوډ فیډر نه دی, نو د هغې نه دې ورته هغه لوډ شفټ شي. نو داسې چې دا ټول لوډونه شفټ شي, ایکولی ډسټریبیوټ شي, نو یو به انصاف هم وشي, او بل به د هغه ټمپرري خو به د هغه خلکو چې کم دی نو دا مسلې حل شي. دویمه خبره زما دویم تجویز دا دی چې وابډې دپاره مونږ کال وشي, 2 وشي, 3 وشي, مونږ هغې ته پیمنټ کوو, هغه پیمنټ چې ورته وکړو ټرانسفارمرو دپاره, پولونو دپاره, نو هغه مونږ ته لیټ میلاویږي. نو کو آیا دی د خپل سټرینتن کی نه کیپیسټي, نو مونږ پروونشنل ګورنمنټ له وزیر اعلی صاحب ته سره چې کم از کم زمونږ یو میټینګ وشي په دې باندې چې دا پرچیز چې مونږ د ټرانسفارمرو د پولونو چې کوم دي یا ارس میټیریل څومره هم دی, دا مونږ په خپل تروپیډو ډپارټمنټ یا دې له یو داسې اټانومس باډي جوړه کړي چې هغه پرچیز کړي زمونږ کم از کم چې زمونږ د پروونشنل ممبران صاحبان چې کم پروونس نه فنډ ورکړي چې د هغې پرچیز زمونږ په صوبه کې کېږي, نو دا به یو بهترین خلی. مهرباني. تجویز ہے ڈاکٹر امجد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں چونکہ ہمارے معزز ایم پی اے اختیار ولی صاحب نے سوات کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑی سے گزارشات پیش کروں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوات میں کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائی, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ سوات میں اس گورنمنٹ نے جو ہماری موجودہ ٹینیور ہے اس میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کا بلڈنگ شروع ہو چکا ہے, اور ایک ساتھ میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا جو گاپ کا قبل کا گراؤنڈ تھا اس میں باقاعدہ طور پہ اس کی کنسٹرکشن شروع ہے. اس کے علاوہ سوات کی 3 تحصیلوں میں سب کیمپسز جو ایک میری بریکوٹ تحصیل میں باقاعدہ طور پہ پچھلے دنوں بھی کامران بنگس صاحب وہاں پہ گئے تھے, جو ایگریکلچر انجینئرنگ یونیورسٹی کی سب کیمپس ہے اس کا اس نے وزٹ بھی کیا تھا, اس پہ کام بھی جاری ہے. اس کے ساتھ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس کی بھی سب کیمپس پہ کام جاری ہے. تو یہ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض تھی, کیونکہ ان کو یہ تو باتیں ہوا میں کر لیتے ہیں لیکن حقائق کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری انہوں نے نواز شریف کڈنی ہسپتال کے بارے میں بات کی, چونکہ یہ بھی سوات سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ نواز شریف کا ذاتی پیسہ نہیں تھا, یہ پنجاب ٹرسٹ کا پیسہ تھا, جہاں پہ ہاسپٹل بنا. پھر اس ہاسپٹل کو صوبائی حکومت کو ہینڈ اوور کیا. اس ہاسپٹل کو اس کی جتنی بھی ملازمین کی سیلریز ہے, اس کے اخراجات ہے, جو بھی ہے وہ سارا صوبائی حکومت برداشت کرتا ہے. تو اس وجہ سے کیبنٹ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم اپنی ایک ایسی جو سوات کا ریاست کا والی رہ چکا ہے, سوات کا بادشاہ رہ چکا ہے, اس کے نام پہ کیوں نہ اس کو رکھا جائے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سوات میں
वाली स्वाद के दौर पे जब ये स्टेट था 1969 से पहले, वहाँ पे एजुकेशन का उसने किस तरह एक मजबूत निज़ाम बनाया था, वहाँ पे उसने हेल्थ का किस तरह निज़ाम बनाया था। पिछले दिनों में कालाम गया हुआ था, तो कालाम से आगे मैं 2 घंटे पैदल, वहाँ पे बीयू एक जगह है, वहाँ से मैं पैदल जब गया तो वहाँ पे भी उस वक़्त की एक डिस्पेंसरी बनी हुई थी, यानी वहाँ पे अभी तक रोड नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ भी, तो इसलिए जो हमने उस लेजेंड बंदी का एक शख्स का उसका नाम रखा है और कैबिनेट ने उसको बाकायदा तौर पर मंजूरी दी है। तो ये नवाज शरीफ का पैसा नहीं था कि नवाज शरीफ ने जो है ना इसको इसके ऊपर पैसा लगाया और वो नवाज शरीफ के नाम पे रखा जाए। नवाज शरीफ ये गिला करते रहते हैं कि अगर पहले तो ये इस तरह की क्वेश्चन उठाते हैं, जब हम जवाब इनको देते हैं तो फिर ये ऐवान में खड़े हो कि हम इसकी बातें बिल्कुल आराम से सुन लेते हैं, लेकिन ये हमारी जवाबात फिर सुनते नहीं है, क्योंकि इनके पास सुनने के लिए कुछ होता नहीं है, इनके पास कोई हक़ाइक़ नहीं होती। तो नवाज शरीफ को किसने मतलब है कि उसको नाअहल किया, एक मतलब है कि चोरी में, एक डकैती में, या इस तरह हम समझ लें कि उसको पाकिस्तान की आला अदालतों ने उसको चोर और बददियानत डिक्लेयर किया हुआ है उस वक़्त जब वो वज़ीर आज़म था, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की ये बातें कर लेते तो हम स्वाद के लोग क्यों एक चोर के नाम पे जो है ना एक हस्पताल का नाम रख ले। दूसरी बात जो इन्होंने लोड शेडिंग के बारे में कही कि हम 0% लोड शेडिंग इनको दे के गई थी, मैं चैलेंज कर लेता हूं इनको कि नहीं, आपने जाती बातें की है, जाती अटैक्स किया, आप सुने, हमें पता है आपको तकलीफ है, हमें पता है आपको तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है कि कश्मीर में आप हारे हैं, तकलीफ इसलिए है कि सियालकोट में आप हारे हैं, और इंशाअल्लाह आप हारेंगे। आपका बयानिया जो है ना वो इदारों के खिलाफ है, आपका बयानिया जो है ना वो कौम को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए आप चीखेंगे भी, आप चिल्लाएंगे भी, आप रोएंगे भी। खान साहब ने आपको रुलाया भी, आपको चीखने भी मजबूर भी किया है, आप चीखेंगे, लेकिन हम हक़ाइक़ आपको बताएंगे। Doctor Saab, please address to chair. हक़ाइक़ को सुने। Doctor Saab, please address to chair. वली साहब, आपने अटैक किया है, हम सुनते रही है, लेकिन जिस बंदे के पास दलील नहीं होता वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो हक़ाइक़ सुनना नहीं चाहते। आपके पास दलील नहीं है, आप चोरों का टोला है, आपका लीडर चोर है, पाकिस्तान की आला अदालतों ने उसको चोर डिक्लेयर किया हुआ है। हम क्यों एक चोर के नाम पे पाकिस्तान में एक अस्पताल का नाम रखे? किस तरह हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख देखें, दुनिया की तारीख में किसी भी चोर के नाम पे कोई इदारा नहीं है, किसी भी तारीख पाकिस्तान दुनिया की तारीख में। इन्हें मेरी तरफ बोले, इसको बिठाए नहीं, आप इसको बिठाए, आप चेयर को एड्रेस करें, इसको बिठाए, सुनने की तौफीक को एड्रेस करें, आप तशरीफ रखें, प्लीज एड्रेस टू चेयर। यहाँ भी दवाई लेने गया हुआ है, आप बाद में बात कर लें, वापस नहीं आया, आप बाद में बात कर लेना, इनकी बात सुने, बाद में आप भी कर लें। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि आपको मैं मौका दे रहा हूँ, हमारी बीबी इनके बाद आपका नंबर है, आप जो मर्जी बात करें, बर्दाश्त कर ले। अभी बैठ जाए ना, फिर मैं नंबर नहीं दूंगा। अच्छा, अगर आप अभी करेंगे तो स्पीकर साहब, अब इसके बाद दे रहा हूँ मैं आपको नंबर। स्पीकर साहब, उन्होंने कहा कि हम 0% लोड शेडिंग दे के गई थी। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट जो इलेक्शन कैंपेन 2018 में उठा के देख ले, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में हम लोड शेडिंग अगली 20 साल में भी खत्म नहीं करा सकती। किस तरह ये कहते हैं? या तो इनकी लीडर का बयानिया गलत था, इनके पास इंफॉर्मेशन गलत थी, या ये आज झूठ बोल रही है। तो मेरे ख्याल में जितनी भी इनके पास कुछ होता नहीं है, इसलिए जो है ना ये असेंबली में उठ के पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की बातें कर लेते हैं। जब हम उनको जवाब देते हैं तो स्पीकर साहब फिर ये चीखती चिल्लाते हैं, लेकिन इनका गुनाह नहीं है। गुनाह इसलिए इनका नहीं है कि इनको तकलीफ पहुंची है, कश्मीर में इनको तकलीफ पहुंची है, सियालकोट में इनको तकलीफ पहुंची है, और इनको पता है कि अगली इलेक्शन में इंशाअल्लाह अगली इलेक्शन में ये 0 हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है ना ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हम मतलब है क्या करते हैं, हम जवाब देते हैं तो इनका रवैया यही होता है। यही गुजारिशात थी मेरी। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सोबिया शाहिद साहबा।
थैंक यू जनाबी स्पीकर साहब। जनाबी स्पीकर साहब, अमजद साहब के शोबिया लिए शाहिद साहबा, फिर बाबिक साहब। जी जनाबी शोबिया स्पीकर शाहिद के बाद में जी बाबिक साहब। जनाबी स्पीकर साहब, पहले 1 मिनट बाबक साहब मुझे दे दे प्लीज, प्लीज 1 मिनट। जनाबी जी स्पीकर जी साहब, शोबिया शाहिद साहब। अगर चोरी है तो जनाबी स्पीकर साहब, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जो है वो इकामे के ऊपर अदालत ने नाअहल किया है, उसको चोरी और डकैती पे नहीं किया। चोरी डकैती पे जुमाइमा और इमरान खान ने स्मगलिंग की थी, पत्थरों की, पत्थर की स्मगलिंग की थी पाकिस्तान से। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। जुमाइमा और इमरान खान ने चुराए थे और लंदन लेके गए थे उधर के गोल्डस्मिथ की शोबिया बीबी की बात सुनिए प्लीज। के लिए चोरी तो उसने की थी जनाबी स्पीकर साहब, वो केस आप देके। जनाबी स्पीकर साहब, चोरी आप लोगों के झूठ 60-62 में आपका हर मेंबर विद आप जरा आहिस्ता बोले कि हम आपको समझ सके। जनाबी स्पीकर साहब, आहिस्ता बोले जरा हमें इस बात की समझ आ सके। अच्छा जनाबी स्पीकर साहब, चोर जो है इमरान खान है और जुमाइमा थी जो 1994 में उसने कीमती पत्थर चुरा के बाहर लेके गए थे। और मियां नवाज शरीफ जो है वो इकामे के ऊपर नाअहल हो चुका है। और जनाबी स्पीकर साहब, आपके ये सारे मेंबरान ये जो है ये 60-62 में आते हैं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और फ्लोर के ऊपर पे झूठ बोलते हैं और इस कुर्सी की भी अहल नहीं है जो मिनिस्ट्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जनाबी स्पीकर साहब, आप लोगों ने किया है, अभी भी कहते हो 8 साल इस सूबे में हुकूमत की है, लेकिन कहते पिछली हुकूमत ने, पिछला भी आप लोगों का हुकूमत है जनाबी स्पीकर साहब। और सिर्फ चोरी, एक मिनिस्टर को उठा के कहते हो इसने चोरी की है, उसको लेकर आते हैं, फिर इसने कहा इसने चोरी की है, उसको लेकर। शौकत यूसुफ से स्टार्ट हुआ था जिस पे और इसके भाई पे चोरी का इल्जाम लगा था हेल्थ में, और अभी तक हर महीने आप एक को चोरी से निकालते हो जनाबी स्पीकर साहब। देखिए पर्सनल अटैक्स पे ना है, पर्सनल जो आपने पर्सनल अटैक्स पे ना है, मेहरबानी करें, ये जा रहे हैं हमारे, मेहरबानी करें, नो पर्सनल अटैक्स। पर्सनल जा रहे तो एक के ऊपर पर्सनल जाएंगे जनाबी स्पीकर साहब। जब इसको तमीज ही नहीं है कि ये लोग शोबिया बीबी आपकी बात की बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रही। जनाबी स्पीकर आहिस्ता बोलें ताकि हमें समझ आए। आहिस्ता बोले, माइक को करीब करें, आहिस्ता बोले, हम अंडरस्टैंड करें। इनको आदाब ही नहीं है कि ये लोग बोल सके कि वजीर मुझे तो बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ रही। जिस मोटरवे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं जनाबी स्पीकर, या माइक खराब है या उनकी आवाज खराब है, मुझे नहीं पता। मेंबरान ने जो चोरी की है, जो गजब किया है, उसको देके सरदार हुसैन बाबक साहब, जनाबी स्पीकर, सरदार हुसैन बाबक साहब, सरदार हुसैन बाबक साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सरदार हुसैन बाबक साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये मैं जनाब स्पीकर मेरे ख्याल में ये असम्बली है, ये सूबाई असम्बली है, सूबे का एक मेहरबानी यार, प्लीज यार, प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं देखिए फ्लोर इनके पास है, इनको बात करने दें। मेहरबानी। जनाब स्पीकर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है। ये सूबाई असम्बली है और पख्तूनख्वा का एक मुंतखब जरगा है। हम जितने मेंबरान यहाँ पे बैठे हैं, PTI है, जितनी भी जमातें हैं, हम इसी सूबे की वकालत के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये माहौल में बज़ाते खुद पिछले 9 साल से देख रहा हूँ। मुस्लिम लीग और PTI का मुकाबला होता है। हम यहाँ ना किसी लीडर की वकालत के लिए 24 घंटे बैठे हैं और ना किसी की मुखालफत के लिए बैठे हैं। हम तमाम असम्बली के मेंबरान और ये हाउस अपनी सूबे की मसाइल और मुश्किलात की नुमाइंदगी और वकालत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ भी जिंदाबाद और इमरान खान भी जिंदाबाद, दोनों लीडर जिंदाबाद। मैं वो बंदा हूँगा, मुस्लिम लीग वाले भी ज़रा तवज्जो से बात सुन लें। आप एक दूसरे की बातें सुनते तो नहीं, लेकिन ईवान से या इस हाउस से आप लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया है, कम से कम मुझ जैसे सियासी कारकुन के लिए फिर यहाँ बैठना और हमारी तरह लोगों के लिए यहाँ बैठना फिर
ممکن نہیں رہے گا جناب اسپیکر. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ چور ہے، دوسری طرف سے کہ آپ جج ہو، آپ عدالت ہو، آپ وکیل ہو. بھائی نیب جانے، عدالتیں جانے، ان کے کام جانے. جناب اسپیکر، میں اگر یہ کہوں کہ پختونخوا سے اور پختونخوا کا جو سی پیک کا مغربی روٹ ہے یہ کون لے گیا ہے؟ وہ بھی پنجاب کا ایک لیڈر لے گیا ہے جس کا نام نواز شریف ہے. ہم اگر پچھلے کئی دہائیوں سے اپنی بجلی کی خالص منافع کے لیے ترس گئے ہیں جناب اسپیکر، کیا پی ٹی آئی کے میرے بھائی اور میرے کولیگز اس ہاؤس کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ اے جی این قاضی فارمولے کے تحت پچھلے 3 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ پچھلے 3 سال سے مرکز میں حکومت ہے. یہ لوگ مجھے بتائیں کہ جو میرے کانسٹیٹیوشن نے میرا رائٹ دیا ہے، کانسٹیٹیوشن نے، ہم لوڈ شیڈنگ پہ بات کرتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 157 میں ہے، آپ پڑھیں. اس کے لیے ہم 3 سال سے یہاں سے لڑے ہیں. ہم اپنی صوبے کو کیا جواب دیں گے؟ میرے صوبے میں جناب اسپیکر لوگ مر رہے ہیں گرمی سے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 36 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے جناب اسپیکر. آئین پڑھے ممبرانی اسمبلی، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں، اب یہ تو کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہاؤس کی انفارمیشن آپ کو پتہ بھی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 157 اور آئین کا آرٹیکل 158 اس میں ابہام نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، یہ ڈیٹیل سے ہے جناب اسپیکر. 6000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے، سسٹم میں لائے ہیں، آپ کیا لائے ہو؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ جو 10,000 میگا واٹ بجلی ہے پر یونٹ پروڈکشن کاسٹ اس کی کتنی ہے؟ خمیازہ پختون بھگت رہے ہیں، پاکستان نہیں بھگت رہا. سزا ہمیں مل رہی ہے جناب اسپیکر. 75 پیسے پہ ہم 1 یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہمارے شوابی کے اور علی پور کے ممبران سامنے بیٹھے ہیں. تربیلا پاور اسٹیشن 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے 75 پیسے پہ. مجھے کتنے میں پڑ رہی ہے؟ آیا یہ آئینی پاکستان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آیا یہ خلاف ورزی کوئی خدا نخواستہ عسکری تنظیم کر رہی ہے کہ منتخب حکومت کر رہی ہے؟ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے. جناب اسپیکر، میرے صوبے میں ژالہ باری ہو گئی، طغیانی آ گئی، شدید بارشیں آ گئی. جناب اسپیکر، ہم یہاں ایک مائنڈ سے اسمبلی میں آتے ہیں کہ اپنے علاقے کے مسائل اٹھائیں، اپنے صوبے کے مسائل اٹھائیں. یہاں پہ روزانہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ مشت و گریوان ہوتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے جناب اسپیکر. میرے اپنے علاقے میں بین الاضلاعی، اکبر خان اگر نوٹ کر لیں، بین الاضلاعی روٹ سوابی بنیر بالکل منقطع ہے، چونکہ جناب اسپیکر قدرتی آفت ہے. قدرتی آفت میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو قصور ہے. ہم قدرتی آفت میں تمام ایک پیج پہ ہیں جناب اسپیکر، ایک پیج پہ. قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، لہذا اسی امتحان میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہے. تو تالائے کا جو برج ہے جناب اسپیکر، اخون سے رائے کا برج ہے جناب اسپیکر، تین اولوڈ رائے کا برج ہے جناب اسپیکر. بدقسمتی سے میرے علاقے کے روڈ یعنی ان آفتوں کے علاوہ بھی کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں جناب اسپیکر. لیکن ان بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے ساری صوبے میں جناب اسپیکر، غریب لوگوں کے کچے مکانات تھے وہ گر گئے ہیں یا ان کو نقصانات پہنچے ہیں. کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے جناب اسپیکر، کھڑی باغات کو جناب اسپیکر نقصان پہنچا ہے جناب اسپیکر. زمین کی کٹائی ہو گئی ہے جناب اسپیکر. لہذا میرا مطالبہ بھی ہے اور میری رائے بھی ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ جناب اسپیکر ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو اور حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام اضلاع کو ایمرجنسی کے طور پہ جناب اسپیکر فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کر لے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے
وہ اتنا شدید ہے اور کتنی بڑی ظلم ہو رہی ہے جناب اسپیکر. 6000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں, ہمارے سسٹم میں وہ ہمیں 2300 میگا واٹ دے رہے ہیں, لیکن ہمارے ٹرانسمیشن لائنز افورڈ نہیں کر رہے ہیں. فیڈر ٹرپ کر رہے ہیں جناب اسپیکر, گیس اسٹیشن ٹرپ کر رہے ہیں جناب اسپیکر. یہ ٹرانسفارمرز کی وجہ سے تو تمام ممبران کی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم تمام ممبران کو گالیاں پڑ رہی ہے جناب اسپیکر. اب اس ٹرانسمیشن لائنز کو ریپیئر کس نے کرنا ہے؟ آپ اندازہ کریں جناب اسپیکر, یہاں پہ میں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کا چیئرمین ہوں جناب اسپیکر. 4 سال کا ہم نے حساب کتاب کیا. ایجین قاضی فارمولے کے تحت 5 سال کی پختونخوا صوبے کا مرکز کے ذمہ 638 ارب روپیہ بچتا ہے, یعنی مرکز نے صوبے کو ادا کرنا ہے جناب اسپیکر. میں بار بار جب یہاں پہ یہ آفر کرتا ہوں, اگر ہمیں 5 سال کا خالص منافع ملا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو کہہ دیں گے کہ ہمیں فنڈز نہ دیں, اسی صوبے کے جتنے ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان تمام ٹرانسمیشن لائنز کو ریفائر کر دو, تاکہ لائن لاسز تو نہ ہونا, تاکہ کم وولٹیج کا مسئلہ تو نہ ہے نا. یہ آپ حساب کتاب کر لے, یہ بوسیدہ ٹرانسمیشن لائنز کی وجہ سے سالانہ ایمنڈار کی مد میں ٹرانسفارمر کے ریپیئر پہ, گریس اسٹیشنز کے اور فیڈر کے ریپیئر پہ اور لائنز کے ریپیئر پہ اربوں روپیہ ہمارا لگتا ہے جناب اسپیکر. ہمیں شروع کرنا چاہیے اضلاع سے. جو سرد علاقے ہیں ان کو بعد میں رکھیں, لیکن جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ بوسیدہ ٹرانسمیشن لائنز کی جناب اسپیکر ریپیئر شروع ہونے چاہیے. جناب اسپیکر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں پی ٹی آئی کے ممبران کو اور میں مسلم لیگ کے ممبران کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ حالت دیکھیں میرے صوبے کے عوام کی. اب بقرعید ابھی گزر گئی جناب اسپیکر, حالت غربت کی اسی حد تک پہنچی ہے کہ لوگ قربانیاں نہیں کر سکے جناب اسپیکر. مہنگائی کو آپ دیکھیں, لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں جناب اسپیکر. یہ ہمیں ماننا چاہیے جناب اسپیکر. میں کرٹیسائز کروں گا جناب اسپیکر, جب عید آتی ہے حکومت کی مثال ماں باپ کی مانند ہوتی ہے. غریب سے غریب والدین بھی عید میں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں, فوڈ آئٹم کا انتظام کرتے ہیں جناب اسپیکر. وہ گفٹس ہوتے ہیں, وہ تحفے ہوتے ہیں. عید سے 4 دن پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, کیا یہ ماں باپ عوام کو تحفہ دے رہے ہیں جناب اسپیکر؟ عید سے 4 دن پہلے گھی اور فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ جناب اسپیکر. یہ حکومت اور ریاست تو ماں باپ کی مانند ہے جناب اسپیکر. کیا اپنے بچوں کو یہ گفٹ دیتے ہیں جناب اسپیکر؟ آلریڈی جناب اسپیکر ہم بہت ہی کمزور اور غریب ہو گئے ہیں جناب اسپیکر. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. آپ تمام الیکٹڈ لوگ ہو, اپنی کانسٹیچوئنسیز میں آپ لوگ سے مل رہے ہیں جناب اسپیکر. روزگار کے وہ موقع جناب اسپیکر پرائیویٹ سیکٹر میں ایک مختص اماؤنٹ سرکل میں ہوتی تھی جناب اسپیکر. مرکز ہمیں کچھ نہیں دے رہی ہے جناب اسپیکر, کچھ نہیں دے رہی جناب اسپیکر. لہذا میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کریں گے ہم اپنی پارٹی کی اچھائی بیان کریں گے, آپ لوگ اپنی پارٹی کی اچھائی بیان کرو گے, لیکن ماحول کو ایسا نہیں بنانا چاہیے جس میں باقی جو موضوعات ہوتے ہیں یا باقی جو مسائل ہیں اس پہ ہمیں موقع ہی نہ ملے تاکہ ہم اپنی صوبے اور اپنے عوام کی جناب اسپیکر وکالت کر لیں. لہذا پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ حکومت میں, آپ کو بہت بڑی برداشت کرنی پڑے گی. آپ جیت میں ہو, آپ کشمیر بھی جیتو گے, آپ گلگت بھی جیتو گے, آپ ساری دنیا جیتو گے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جناب اسپیکر. لیکن مسائل کی حل کی طرف ہم سب کو متوجہ جناب اسپیکر ہونا چاہیے. جناب اسپیکر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے. ہمارا صوبہ مالی وسائل سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا انحصار مرکز پہ ہے, لیکن اگر ہمیں آئین پاکستان کے مطابق جناب اسپیکر, آئین پاکستان کے مطابق اگر ہمیں اپنے حقوق دیے گئے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم باقی صوبوں کو اور مرکز کو یہ صوبہ پختونخوا صوبہ ہم قرض دیں گے جناب اسپیکر. بیرونی قرضے جتنے بھی ہمارے ہیں وہ ہم 5 سال میں ختم کر سکتے ہیں جناب اسپیکر. تھرو فارورڈ جتنا بھی ابھی ہمارا 974 ارب تک پہنچ گیا ہے جناب اسپیکر,
آنے والے 5 سال میں ہم اس سے نکل سکتے ہیں جناب اسپیکر. لہٰذا تمام اب 2 سال رہ گئے ہیں, یہ تو دوبارہ ہم الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں جناب اسپیکر. لہٰذا اس طرح کی حلول بازی کے بجائے, اس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بجائے جناب اسپیکر, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے جناب اسپیکر, ہمیں اپنی صوبے کی وکالت کرنی چاہیے. بلکہ میں تو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ ہماری صوبے کے جتنے MNAs ہیں, وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس آئین کی کاپی نہیں ہے. وہ 2023 میں دوبارہ اپنی صوبے کے عوام سے ووٹ میں نہیں مانگیں گے. وہ کیا جواب دیں گے اپنی صوبے کے عوام کو کہ انہوں نے تیل کی رائلٹی کی آمدن کی بات کی, انہوں نے گیس کے استعمال اور آمدن کی بات کی ہے صوبے کے لیے, انہوں نے بجلی کے استعمال اور بجلی کی رائلٹی کے لیے اپنی بات کی ہے قومی اسمبلی میں جناب اسپیکر. ٹوبیکو کا مجھے سیس مل رہا ہے, سیس ہری پور میں بھی ہے اور سوابی میں, بنیرا اور مانشیرا میں, دنیا کی بہترین ورجینیا جناب اسپیکر, مجھے سیس مل رہا ہے جناب اسپیکر, سیس مل رہا ہے. میرے اربوں کربوں کے معدنیات بجائے اس کے کہ ہم اپنے بینک سے, خیبر بینک سے اپنے تمام لیز ہولڈرز کو مشینری خریدنے کے لیے انتہائی کم نرخوں پہ اپنے قرضے دے دیں جناب اسپیکر, میرا 95% معدنیات ضائع ہو رہا ہے بلاسٹنگ کی وجہ سے. ساری دنیا میں کٹر ضائع ہیں جناب اسپیکر. معدنیات تو ایک سٹاک ہے, وہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں جناب اسپیکر. لہذا ان تمام مسائل کے لیے میں دوبارہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ, ہم وہ اپوزیشن نہیں ہیں, اب عوامی نیشنل پارٹی جناب اسپیکر وہ اپوزیشن نہیں ہے جو اپوزیشن برائے اپوزیشن کریں گے جناب اسپیکر. صوبے کے مسئلے میں, صوبے کے مشکل میں ہم PTI ہو, جو بھی جماعت ہو, شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی صوبے کی وکالت کریں گے اور اپنی صوبے کے حقوق کے لیے جناب اسپیکر لڑیں گے. لہٰذا میں تمام ممبران سے, مسلم لیگ کے ممبران سے, میں PTI کے ممبران سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں. پنجاب کو کیا نقصان ہوا ہے؟ پنجاب کو مشرف کی حکومت میں نقصان نہیں ہوا ہے, پنجاب کو نواز شریف کی حکومت میں نقصان نہیں ہوا ہے, پنجاب کو عمران خان کی حکومت میں نقصان نہیں ہوا ہے. نقصان جناب اسپیکر ہمیں ہو رہا ہے, ہمیں ہو رہا ہے. منسٹر سے پوچھے جناب اسپیکر, آپ خود اندازہ کریں, آپ بھی عوامی نمائندے ہیں. پچھلے 7 سال سے, 6 سال سے, 5 سال سے, 4 سال سے لوگ آپ کی بھی کان کر رہے ہیں, آپ کو تنگ کر رہے ہیں. ایک اسکیم شروع ہو جاتی ہے, وہ 4 سال میں اور 5 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ مسئلہ آپ کو بھی ہے, یہ ہم سب کو ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئینی حقوق نہیں مل رہے ہیں. لہٰذا ہم سب کو اپنی اسی صوبے کے آئینی حقوق کے لیے متحد ہونا چاہیے, خواہ ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. ہر ایک بندہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے, لیکن بات اسی صوبے کے آئینی حقوق کا کرے, تو میرے خیال میں اس صوبے کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کا ایک حق ہو جائے گا. جناب اسپیکر شکریہ. تھینک یو بابک, ایکسیلنٹ اسپیچ. جی بابک صاحب نے جو باتیں کی, مشکور ہوں سر آپ کا. یہ تو کم از کم تسلیم ہوا ہے نا کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے تھے, ہمیں پانی استعمال کر لینا چاہیے تھا صوبے کا, لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوا, اب ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, جو AGN قاضی فارمولے کی بات کی انہوں نے, یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہماری 3 سالوں کا مسئلہ ہے. اذان ہو رہی ہے. نه انشاءالله ښکلې خبرې به وي. ستا څنګه موږ خو دا خواهش دی چې څوک خپله خبره کوي په دقه شانتې انداز کې دې کوي, موږ به هم اورو, زموږ دې هم اوري.
کچھ دلائل سر خبر کی منگ بخوشحال جناب اسپیکر جس طرح میں نے کہا کہ ایجین قاضی فارمولہ سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں شروع دن سے لے کر آج تک، اور یہ اگر 1 سال کا مسئلہ ہوتا 3 سال کا مسئلہ ہوتا تو بالکل ہمارے گلے پڑتا، ہم مانتے اس کو کہ ہمارا فیلیور ہے، لیکن جناب اسپیکر 30-35 سالوں میں جو لوگ حکومت میں رہے وہ نہیں حل کر سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی کرتا ہوں جس طرح ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے ہمیں 3 ارب روپے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تو ہم نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے بجٹ رکوا دیے تھے کہ جی اگر پیسے نہیں دینے ہم بجٹ ہی نہیں پیش کر رہے ہیں، وہ صورتحال اب نہیں ہے، 26 ارب روپے ہم نے ابھی وصول کیے ہیں اپنی اس حکومت میں، تو میرے خیال سے اب چیز ریگولیٹ ہو رہی ہے، اس میں ایشوز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن جہاں تک صوبے کا سٹانس ہے 1 انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایجین قاضی فارمولہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اس سے جناب اسپیکر حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن ہم اپنے صوبے کے اس سٹانس پہ قائم ہیں، اور میں اس پہ آتا ہوں جو نقصانات ہوئے ہیں، لیکن پہلے میں بابک صاحب میرے بھائی بھی ہیں، میرے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، میں بھی اتنے اچھے انداز سے مطلب کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت تھا جناب اسپیکر کہ جس وقت اس صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا جا رہا تھا، اگر یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے کہ نہیں ہمیں ایجین قاضی فارمولہ کے مطابق اپنا حق چاہیے، تو میرے خیال سے اس صوبے کے نام سے زیادہ وہ ضروری تھا، اگر وہ آج ہو جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے اس صوبے کا، آج صوبے کے عوام کو پریشانی ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ تھوڑی سی غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نام کا ہم شکر گزار ہیں، لیکن اگر یہ سٹانس اس وقت رکھ لیا جاتا تو شاید آج ایجین قاضی فارمولہ کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ جناب اسپیکر جو انہوں نے بات کی اصل ایشو کی طرف آتا ہوں، بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب، ہمارے چونکہ پہاڑی علاقے ہیں، جن لوگوں کے پہاڑی علاقے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی، ہمیں پچھلے دنوں اپنے حلقے میں بھی گیا، بہت سارے لنکس روڈ جو ہیں وہ بند ہیں، اور ابھی بابک صاحب سے ہی بات ہوئی، انہوں نے اپنے سڑک کا بھی ذکر کیا، تو جناب اسپیکر اس کے اسمبلی کے بعد چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ جا کے ریلیف سیکٹری کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جتنے ہمارے صوبے کے جو سڑکیں کی بندش ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی ڈپٹی کمشنر صاحبان سے بھی کہہ دیا گیا ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے کہ یہاں سے جو ریلیف آئے گا اس پہ آپ سڑکیں، لنکس روڈ لوگوں کو سہولت دیں، کوئی روڈ بند نہیں ہونا چاہیے، سارے لنکس روڈ کھلنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو انہوں نے نقصانات کی بات کی اس کے لیے بھی سروے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور وہ ضلع انتظامیہ جو ہے اس کے سروے کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کا نقصانات ہوئے جو جینون ہیں، جو ہمارے پالیسی کے اندر ہے، بالکل ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں، اور ساتھ یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ اگر بابک صاحب چاہیں تو میرے ساتھ ریلیف ڈپارٹمنٹ جا سکتے ہیں، ان کا جو بھی ان کے حلقے کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پریارٹی پہ عمل کر کے دیں گے۔ The sitting is adjourned till 2 p.m. Monday, the 2nd August 2021.